كم من ناصر ينصرنا. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. محرم آ گیا لوگوں ہمیں آنسو بہانے دو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. درود پڑھیے محمد آل محمد. ایک دفعہ اور بلند آواز میں درود پڑھ دیجیے. بہت ساری فضیلتیں درود کی ہے. آپ لوگ بھی اپنے مجلسوں میں ابتدا میں درود سے شروع کیا کیجئے گا. کچھ واقعات بھی درود کے سنایا کیجئے گا میرے، کیونکہ ہر چیز کے پیچھے معنی نکل رہے ہوتے ہیں، اس کو کچھ چیز ہوتی ہے. مثلا آپ سے کہا جائے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، تو نماز جنت کی کنجی، تب آپ نے نماز پڑھا اور جنت کی کنجی بن گئی وہ. اب جتنے حرام حلال ہے، کسی چیز سے آپ پرہیز نہیں کر رہے تو اس کو جنت کی کنجی بنی ہوئی. تو نماز جنت کی کنجی پورا پیکج ہے کہ کیسے بنے. تو نماز وہ لوگ بھی پڑھ رہے تھے جن کے مجلس سلسلے میں پڑھنے کے لیے آپ آئی ہیں، کربلا والوں کے سلسلے میں. تو وہاں تو لشکریہ جو دشمن کا لشکر تھا وہ سب نماز پڑھ رہا تھا، تو جنت کی کنجی بن گیا. نہیں بنا، پورا پیکج ہے. ایک چیز دماغ میں اگر آپ سمجھ لیجئے گا تو انشاءاللہ آپ کی مجلسیں ایسی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے آپ کو آخرت میں اس کا واقعی اجر ملے گا. اماں زہرا واقعی خوش ہوں گی کہ ہاں واقعی جس کام کے لیے میرے بیٹے نے اتنی شدید قربانی دی، اس کام کو یہ لوگ آگے بڑھا رہی ہیں. ورنہ خالی اگر کسی ایک چیز حج کر کے آؤ تو اس طرح سے جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلے، یعنی بالکل پاک و پاکیزہ ہو گیا. اب ہاں ذمہ کوئی گناہ نہیں. اب جتنے جی چاہے قتل و غارت گردی کرتے رہو، جھوٹ بولتے رہو، رشتہ داروں کو اذیت پہنچاتے رہو. کیا یہ ہے؟ نہیں، منع کیا گیا. روزہ رکھو، کیا ہو جاؤ؟ متقی ہو جاؤ. یا تو پہلی رمضان سے لے کے آخری رمضان عید تک کوئی تقوی والا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیتا، بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی نظر نہیں آیا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پیکج بنتی ہے. ایک چیز پیکج ہے. اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو کون سی ایسی چیز آپ کو ملے گی جو آپ پڑھنے؟ آپ ذرا سوچ سمجھ کے عقل اور دانش کے ساتھ چیزوں کہ آپ جو ممبر پہ جہاں جا کے بیٹھ رہی ہیں، امام حسین اسلام نے ایسی قربانی دی ہے کہ اگر آپ خود بھی کبھی سوچا کیجئے، کچھ بنانے سے پہلے سوچا کیجئے کہ ہمیں کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام جب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو انہوں نے جب یہ نام دیکھے کہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین نام دیکھے تو جبریل سے کہنے لگے اے جبریل، یہ آخری نام کون سا کہ اس کے دیکھتے میرا کلیجہ پھٹا جا رہا غم سے، یہ کون ہے؟ تو حضرت جبریل نے بتایا کہ اسی طرح جو ہے آخری نبی آئیں گے، یہ ان کا نواسا ہوگا، اس طرح بھوکا پیاسا میدان کربلا میں اس طرح شہید. تو اس پہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، گفتار انبیاء نام کی کتاب ہے، لکھ لیجئے. اگر کچھ فائدہ مجھے نہ ملے گا تو ایک فائدہ تو مل جائے گا کہ آپ یہ کتاب خریدیے گا. ہمارے یہاں مدرسے میں جو بچیاں پڑھتی ہیں تو جمعے کو اور سیٹرڈے کو، اب جمعے کے بعد یہ نہیں یاد رہا کہ سنیچر کہیں یا سیٹرڈے کہیں، جمعے کو اور سیٹرڈے کو، سنیچر کو آتی ایک اتوار کے دن کلاس ہوتی ہے. تو وہاں کی کلاس میں میں نے گفتار انبیاء کے بارے میں کچھ بات کی تو پھر ان کو شوق پیدا ہوا. ہم نے کہا کہ آپ لوگ کہیے تو ہم بانٹیں اس کو. کہیں ہاں سر بانٹیے، ہم لوگ بھی ملاتے ہیں. سب پیسے ملا کے اس کو وہاں تقسیم کیا گیا تھا، تب میں بانٹی گئی تھی گفتار انبیاء. تو وہ اس کے اندر سے واقعہ ہے گفتار انبیاء سے. حضرت آدم کا باب جیسے شروع میں کھولیے گا فوراً تو وہ دونوں حضرت جبریل نے جب یہ بیان کیا، حضرت آدم دونوں اس طرح سے ان لوگوں نے گریہ کیا. اس میں لکھا ہوا ہے جس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ گریہ کرتی ہے، موت پہ گریہ، اس طرح سے گریہ کی. تو آپ یہ سوچئے، جب آپ یہ پڑھیے گا تو آپ یہ سوچئے گا ابھی تو امام حسین کو آنے میں ہی دنیا میں لاکھوں سال باقی ہے. ابھی تو دنیا میں آئے بھی، ابھی تو حضرت آدم خود ہی دنیا میں نہیں ہے. تو یہ کیسی قربانی دینے والے ہیں اللہ کے، اس میں کیسی قربانی ان کے نام پہ لکھی گئی کہ اس کی شدت ابھی سے اتنی زیادہ ہے. تو پھر جب قربانی دیں گے تو اس کی شدت کتنی ہوگی؟
ایسی شدت ہے کہ اس طرح کیا وہ لوگ ڈرامہ کر کے رو رہے تھے کسی کو دکھانے کے لیے کہ وہاں اس طرح رو رہے جسے بوڑھی ماں جو ہے جوان بیٹے کی میت پہ گریا کرتی ہے، اس طرح سے وہ رو رہے. تو انہوں نے یہ قربانی تو دے دی، تو قربانی دے دی، جس کام کے لیے دے دی تو وہ کام اس کا مطلب بہت زیادہ اہم ہوگا، اسی کے اوپر کچھ بات کریں. اگر وہ کام اہم ہے تو آپ جو ذکر کرنے کے لیے جا رہی ہیں، ذاکرہ بننے کے لیے جا رہی ہیں، بہت بڑا کام کرنے کے لیے جا رہی ہیں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، بہت زیادہ اضافہ کرے. ہمیشہ نماز پڑھا کیجئے، دعا کیا کیجئے، تب آپ مجلس پڑھنے کے لیے جایا کیجئے کہ جس کام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی میں اس کا کچھ حق ادا کر کے لوگوں کو کچھ بتا سکوں. یوں ہے سارا. ورنہ ابھی ہم تو عام سے آدمی ہیں، آپ سے بھی زیادہ گئے گزرے اگر کہا جائے تو آپ تو ماشاءاللہ سے ذاکرائے ہیں، آپ کا مقام بہت زیادہ بڑا، بہت بڑا مقام ہے. کیوں کہ آپ مصائب پڑھیے گا، لوگ گریا کریں گے. ایک آنسو جو ہے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی. لیکن وہ شروع کی جو بات ہم نے کی وہ یاد رکھیے گا، پیکیج، کہ اس کے پیچھے، اس آنسو کے پیچھے ایک پیکیج ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اگر آپ نے نہیں دیا تو آنسو بہاتے رہیے، تو بالیاں چھینتے جا رہا تھا، روتا جا رہا تھا. آپ کو سب پتہ ہے کہ وہ آپ ذاکرہ بننے جا رہی ہے. اس میں دو چار جو چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں ان کو چھوڑ کے باقی لوگوں کو، اکثریت کو مصائب اور جو کچھ وہاں پہ ہوا سب پتہ ہے. لیکن اس میں سے آپ بات تو نکالیے، بات نکال کے لوگوں تک پیغام تو انہوں نے پیغام پہنچانے کے لیے ایسی قربانی دی ہے کہ دنیا تاریخ میں کوئی قربانی ایسی ہے ہی نہیں جیسی قربانی انہوں نے دی ہے. تھوڑی تھوڑی ملا کے تو آپ کہا جائے کہ سال، 2 سال، 5 سال میں ایک وقت میں صبح سے لے کے عصر تک میں اتنی قربانی ایک ساتھ دے دینا بہت بڑا کام ہے. تبھی تو حضرت آدم گریا کر رہے ہیں، ابھی تو امام حسین آئے بھی نہیں، وہ گریا کر رہے ہیں. تو مطلب کہنے کی یہ ہے کہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ نماز جنت کی کنجی، اس کا ایک پیکیج ہے. قرآن کہتا ہے کہ میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتا ہے. 8 مقام ایسے ہیں جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ سوچئے گا، سوچنے کے بعد بنائیے گا. سب چیز بنی بنائی دے دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں. رٹ لیجئے، مجلس پڑھنے کی تو بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، اس کو پڑھ لیا کیجئے. مختلف علماء کے جو مجلس پڑھتے ہیں وہ سن لیجئے، آپ نے رٹ لیا، رٹ کے جا کے بیان کیجئے. نہیں، اندر سے جب بات نکلتی تو بہت ساری چیزیں فوری سامنے آنے لگتی کہ یہ بھی بیان کریں. ابھی ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ درود پڑھ رہے تھے کہ ملک الموت سے دوستی ہو جائے گی اور فشار قبر سے بچ جائے گی. وہ پھر اب درود پڑھتے رہیں، باقی کام چھوڑ دیں. ہم نے کہا نہیں، ہمیں پتہ نہیں، علماء سے ہمیں پوچھنا پڑے گا اسے کیا مطلب. اپنے دل سے نہ اس کا انکار کریں گے نہ اقرار کریں گے. دل سے کوئی بات نہیں کرنی، سب بات پوچھنی علماء سے. علماء سے پوچھنے کے بعد وہ بحث کریں گے، جو نتیجہ نکلے گا پھر ہم کسی کلاس میں کبھی بتائیں گے. ابھی نہیں بتائیں گے. ابھی آپ کو ہم نے منع اس لیے کر دیا کہ دیکھیے یہ ہم روک رہے ہیں لیکن ہم روک رہے ہیں، نہیں بتا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نماز تم کو، اس میں شک نہیں کہ نماز بے حیائی بری باتوں سے باز سکتے. یہ 8 جگہ پہ ایک چیز رسول اللہ نے کہی، 8 مقام پہ کیا کہا کہ میں تمہارے درمیان 2 برابر کی وزن چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اسے سنیے گا، سمجھیے گا. ہماری کلاس ایسی ہی ہے، سمجھیے کہ کوئی عالم نہیں آ رہا تو ہمیں بٹھا دیا گیا. ہماری کلاس ایسی ہے، تو یوں سمجھ لیجیے گا میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سب کو رٹا ہوا. قرآن اور میری اطرت یعنی اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچ جائے. جو ان سے متمسک ہوگا وہ وہاں پہنچے گا. متمسک یعنی ان کے ساتھ نقش قدم پہ چلے گا. کس پہ؟ قرآن اور اہل بیت کے. ہم نے کیا کیا؟ دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں کو الگ کر دیا. وہ کہہ رہے کہ ایک ساتھ رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے تو کیا امام کہے گا جو جی چاہے کرو، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں؟ لیکن عملی طور پہ ہماری زندگی میں یہی ہے نا، کیونکہ احادیث کی ان کی واقعات پڑھ کے چھوڑ دیتی ہیں. جو انہوں نے احادیث بیان کی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اہمیت یاد نہیں رہتی. کہ مجالسوں میں کبھی آپ 2، 4، 6، 8 حدیثیں پیش کرتی ہیں، کچھ نہیں تو خود امام حسین اسلام کی حدیثیں پیش کیجیے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. کون کہہ رہا ہے؟ جس نے ایسا جہاد کیا کہ تاریخ میں کسی نے جہاد ہی نہیں کیا ایسا. وہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا جہاد جہاد نفس ہے، یعنی اپنے آپ کو برائی سے بچانا. نہیں حدیث آپ تو سنائی نہیں سنائی؟ کتنی حدیثیں موجود ہیں. امام حسین اسلام کی بہت ساری کتابیں سب جگہ سے نکالیے کہ ہمیں اس کو مجلسوں میں پیش کرنا، لوگوں کی کردار سازی کرنا. بہرحال کہاں سے کہاں بات جاری. تو یہ ہو رہا تھا نماز کا جو پیکج دیکھ لیا. نماز وہ ہے. اچھا یہ کیوں پیش کیا میں نے
کہ 8 جگہ پہ یہ والی بات کی. یہ اس لیے پیش کیا کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتے, تو آئیے معصومین سے پوچھ لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تم ہم سے محبت کرو, جو جی چاہے کرو, یہ نہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم کسی قوم کو کوئی اچھائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں صدمہ پہنچتا ہے. کہتے ہیں آپ کو صدمہ کیوں پہنچتا ہے, اچھائی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے لوگوں نے ہمارے ائمہ نے جیسی قربانی دی اچھائی پھیلانے, ایسے تو کسی نے بھی دی. یہ کیسے قبول کر رہے ہیں, ہم لوگ کیوں نہیں مان رہے, ہمارے یہاں کے لوگ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ کہ انہوں نے بتایا نہیں جاتا, انہیں بتایا ہی نہیں جاتا. تو کون بتائے گا؟ ایسی ذاکرائیں بلائی جاتی ہیں, ایسے بلایا جاتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی کیسی مجلس پڑھی گئی. میں تو ہر جگہ جہاں بھی جاتے ہیں, عزیز رشتہ دار کے یہاں, کسی دوست کے یہاں بیٹھے ہیں, کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً پوچھ لیتے ہیں مجھ سے, اچھا بتا تمہارے مجلس, اچھا کون آیا تھا پڑھنے کے لیے, اچھا تم کیا کون ہے, بہت عمدہ مجلس پڑھی تھی, پٹس مچ گئی تھی. یہ کون سی مجلس جس میں پٹس مچ جائے, یہ کیسے مجلس؟ مطلب یہ ہے اس کا کہ مصائب بہت اچھے پڑھے. مصائب اچھا مصائب کیا ہوتا؟ مصائب کے لیے, اچھائی کے لیے کیا پڑھنا ضروری؟ پورے سال کا گریہ ہے, پوری زندگی کا گریہ ہے. امام حسین اسلام سے جسے محبت ہے, صحیح معنوں میں اس نے جانتا ہے کہ کیسی قربانی دی, اس کے لیے پوری زندگی کا گریہ ہے, کوئی وقت نہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے کہ محرم کا جب وقت آتا ہے تو اس میں شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, ورنہ تو پوری زندگی کا گریہ ہے آخری لمحے تک, ہمیشہ گریہ. یہ گریہ ایسا نہیں کہ وقتی طور پہ ہوا اس کے بعد ختم ہو گیا. تو یہ الگ کیسے کیا؟ اب جب رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں, دیکھیے ملا رہی تھی قرآن نے یہ کہا ہے اس میں شک نہیں نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی ہے, اور رسول اللہ کیا کہتے ہیں, جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے اللہ سے دور کر رہی. کتاب کا نام بھی بتا دیتے, وہ بھی کتاب خرید لیجیے, آپ کے بہت زیادہ کام ہوگا. ہدیۃ الشیعہ, 2 فائدہ تو ہم نے اٹھا لیا ہے, 2 کتاب آپ کو لکھوا کے آپ خریدے گا انشاءاللہ, 2 فائدہ تو ہم نے لے لیا. ہدیۃ الشیعہ, جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اسے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے نماز اللہ سے دور کر رہی ہے. کیوں دور کر رہی؟ اس لیے دور کر رہی کہ قرآن اس میں شک نہیں, یعنی شک ہی نہیں کہ نماز بے حیائی, تو ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رہ رہے, نماز پڑھ رہے ہیں اور بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھ رہے, تو اس میں یہی تو کہا کہ اس میں شک نہیں کہ نماز تم کو بے حیائی بری باتوں سے باز رکھتی. تو یہ دیکھیں قرآن و اہل بیت ایک ساتھ ہوئے یا نہیں ہوئے, یہ آپ کو بتانا تھا, صرف یہ ایک حدیث سنا کر یہ بتانا تھا, ورنہ ہر چیز کو الگ الگ کر کے بھی بتایا جا سکتا ہے, آپ نکال سکتی ہیں, بتا سکتی ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے اور محمد آل محمد کچھ اور. اب یہ رسول اللہ نے وضاحت کے ساتھ کھول کے آسان کر کے بتا دیا کہ جس کی نماز اسے بے حیائی بری باتوں سے باز نہیں رکھتی, ایسی نماز اس سے اللہ سے قریب کرنے کے بجائے دور کر رہی. اب پتہ چلا نماز کی جو بات اس لیے نکالی, اس لیے کہی کہ اب پورا دین اسی بنیاد پہ چلے گا, پورا دین, کہ دین میں جو بھی کام کیا جاتا قربتاً الی اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, محمد آل محمد کی محبت میں اللہ کی رضا کے لیے کام. تو مجلسیں بھی جو برپا کی جاتی ہیں وہ اللہ کی رضا اور محمد آل محمد کی محبت میں مجلسیں برپا کی جاتی. تو یہ مجلسیں جو ہیں پھر ہمیں اللہ, اس کے رسول اور اماں زہرا سے قریب کریں. تو قریب کب کریں گے؟ جب اس مقصد تک ہم وہ بات پہنچائیں گے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی, وہ بات جب پہنچائیں گے تب کریں گے. چلیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. ہماری طرف سے اجازت ہے, اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بیچ میں بھی آپ پوچھ سکتی ہیں. ایسا نہ پوچھیے گا کہ ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جائیں, کوئی اور بات کرنے لگیں. دیکھیے جیسے ہم نے کہا کہ پوچھ سکتی ہیں, 3-4 ہاتھ کھڑے ہو گئے, ان کا مطلب آپ بات ہی نہ شروع کیجیے, ہمیں پوچھتے رہیں. چلیے پوچھ لیجیے. تبھی تو میں نے کہا کہ ایک آنسو جو ہے دوزخ کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے. کس کا آنسو؟ ہمارا آنسو. آپ کا اس کا پیکج تو پورا ابھی ابھی جا تو رہا پیکج, اب یہی سے تو شروع کر رہے ہیں. اس کا پیکج یہی تو ہے. جب آدمی گریہ کرے گا تو سوچے کہ مطلب کیوں, مطلب غور کرے نا, ہم غور نہیں کرتے.
پورا کربلا جو ہے غور فکر. آپ دیکھیں کتنی بڑی. ابھی ایک صاحب کا ذکر آئے گا, ایک بزرگ کا ذکر آئے گا کہ غور نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو ہمارے معاشرے میں کسی کام کرنے میں غور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ آنسو جو ہے گریا کرنے کا اتنا ثواب کیوں بتایا گیا؟ غور تو کریں, کیوں گریا کر رہے ہیں؟ کسی دشمن سے کہہ دو گریا کرے امام حسین اسلام پہ, آپ کے دل میں محبت ہے اس لیے گریا کر رہے ہیں. جو آپ کے دل میں محبت بھی, یہ بھی آپ کا اپنا کارنامہ نہیں ہے. 5ویں امام محمد باقر اسلام ارشاد فرماتے ہیں, جب آپ کے دماغ میں یہ بات آئی تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کا پیکج نکال لیجئے گا آپ, لیکن غور کر کے تب نکالیے گا. 5ویں امام کیا کہتے ہیں کہ تمہارے دل میں ہم اہل بیت کی محبت ہے, تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہارا کارنامہ ہے, اس کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے. اب بتائیے, تو اللہ تعالیٰ کارساز ہے, ہمارے دل میں ڈالی ہے, ہمارے محبت ڈالی, ہماری آنکھ میں آنسو آتے ہیں گریا. تو ہم کبھی سوچیں گے ہم کس پہ گریا کریں گے؟ امام سے. کیوں گریا کر رہے ہو؟ کہ انہوں نے بہت قربانی دی, شہادت پیش کی, ان کے بعد جو ظلم ہوا ان سے محبت کی وجہ سے ہمارا دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے, ہم زندگی بھر روتے رہے کہ یہ قربانی کیوں دی. بس پیکج آ گیا نا. انشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں, آ گیا ہوگا پیکج. اب اگر کہہ دیں کہ آئیے مجلس پڑھیے تو آپ پڑھ بھی سکتے ہیں فوراً, لیکن ابھی آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے, ہم یہ جو کچھ بتانا ہم یہ بتائیں گے. تو بہرحال تو ہم شروع کرتے ہیں. اب کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے ایک واقعے سے شروع کرتے ہیں. واقعات سناتے ہیں آپ کو, 2-3 واقعات شروع میں سناتے ہیں تاکہ تھوڑی دلچسپی ہو. آپ بھی واقعات کی جتنی ہو سکے واقعات کی کتابیں خریدیے. سمجھے, لوگوں کی عادت ہے کہ آپ واقعات سنائیے گا تو آپ کے تھوڑا سا آپ کی طرف, ورنہ عورتیں مجلس کے فرش پہ بیٹھ کر کون سی ایسی دنیا کی باتیں ہیں جو نہیں کر رہی ہوتی. اس میں بڑے بڑے عظیم گناہ کی بھی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کہ عظیم گناہ کون سا بھائی؟ عظیم گناہ تجلیات حکمت نام کی ایک کتاب ہے, لکھ لیجئے. بھئی آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے, بے حد ضروری ہے, ورنہ آپ ادھر ادھر کر کے اور مجلس پوری ختم کر دی. آخر میں جس کو مصائب پڑھنے آتے ہیں, بس صحیح مصائب تو پڑھنے, سبحان اللہ مصائب پڑھے گے, گریا ہوگا, آپ کا کارنامہ نہیں, نہ رولانا نہ ان کا کارنامہ رونا, اس کا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر آپ کا کارنامہ کیا بنا ہے نا؟ اس کا کارساز تو اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے ہمارے دل میں محبت ڈالی تو ہم رو رہے ہیں. وہ ہمیں رائٹر فی الحال نہیں یاد ہے. ایسے ایسے سوال کیجئے کہ کلاس ٹائم نکل جائے. آپ نے سن لیا کہ ہم آپ ہی جیسے ہیں یا اور بھی نیچے ہیں, تو ان کا اب کیا پوچھنا. اب ایسے سوال پوچھو ان سے کہ بہرحال تجلیات حکمت کی ایک روایت سنا رہے کہ مومن کو اذیت نہ پہنچاؤ ورنہ تمہاری نیکیاں اس طرح سے اتار لی جائیں گی جیسا درخت سے چھال اتاری جاتی. تو مجلس کے فرش میں بیٹھ کے کیا کام ہو رہا؟ جو آپ نے ابھی کہا کہ یہ آپ ہی لوگوں نے گنوائی بات کہ یہ ہو رہا ہوتا. اور میں اسی طرح سے مختلف جگہ پر خاندان میں رشتہ داروں میں جہاں کہیں جاتا ہوں تو مجلس کی جب بات ہوتی تو قریت کے پوچھ لیتا ہوں, اس سے مجھے پتہ چل جاتی. یقین جانے اتنا شدید غصہ مجھے تھا اس وقت آنے سے پہلے. ایک جگہ گئے ہوئے تھے کسی کے یہاں, وہ مجلس کی بات بتا رہی تھی کچھ, میں نے کہا یا اللہ, نیچے میں کہہ کے یا اللہ میرا غصہ قابو میں رہے کہ میں مطلب افسوس. آپ سوچئے کہ آپ نے کوئی بہت ہی شوق سے کوئی چیز خریدی ہو, بڑی محنت سے, بڑی اس کے کوئی لایا جائے, کوئی توڑ دے اس کو, تو آپ کو کتنا غصہ آئے گا. تو اس طرح انہوں نے مصائب پڑھیے, مصائب کے اندر ہی بیان کر دیجئے ان لوگوں سے کہ وہ عمل کریں. مصائب کے اندر نکالیے کہ ہمیں اس جگہ پہ کیا چیز پیش کرنی کہ وہ عمل کرے. کیسی قربانی, کسی ایک قربانی کا ذکر کرے تو کلیجہ پھٹ جائے, قیامت تک روتے رہیں تو اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا. ایسی قربانیاں ان لوگوں نے پیش کی ہیں. تو اس کو کہا کہ یہ قربانی کیوں دی؟ کہ نانا کے دین کو بچانے کے لیے. تو پوچھے کہ دین کہاں ہے؟ دین تو کبھی زندگی میں کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. وہ دین کہاں ہے؟ وہاں بیٹھ کے جیسے کہ ابھی آپ ہی لوگوں نے بات کی کہ یہ ہو رہا, غیبت ہو رہی, حسد ہو رہا, فلانا اور دھماکہ. ایک کتاب پڑھ رہے تھے, اب یہ نہیں کہیں گے اس کتاب کو خریدے, ہرگز بھی نہیں کہیں گے. 2-3 دفعہ کہہ چکے, اب کہیں گے یہ کچھ کتاب کی دکان سے آئے ہیں اور مختلف جو ہے اس کے نام بتا کے بکوا رہے ہیں. وہاں جا کے کہیں دیکھیں میں نے اتنی کمیشن, لیکن ایک کتاب نام بھی نہیں لے گئے. لیکن نام اس لیے لے لیں گے کہ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں کہاں سے. ایک کتاب تھی
ارشاد القلوب، ایک ہے حیات القلوب علامہ مجلسی کی لکھی ہوئی، ایک ہے ارشاد القلوب. بہت ہی غصب کا کوئی عالم ہے جس نے وہ دیلمی کر کے نام ہے، جنہوں نے وہ کتاب لکھی. تقوی و پرہیزگاری میں ڈوبا ہوا بندہ ہے جس نے کتاب لکھی، کہ اس کی جو تحریر ہے اس سے یہ پتہ ہے. اس میں حسد کے باب میں وہ لکھتے ہیں، رسول اللہ کی ایک حدیث لکھتے ہیں کہ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. پھر فوراً انہوں نے نیچے حضرت علی صاحب کی بھی لکھی کہ حسد ایمان کو کھا جاتی ہے اس طرح جس طرح آگ لکڑی کو. ہو گئی نا بات ختم. اب وہ عالم لکھتے کیا ہیں، کہتے ہیں کہ پھر بچا کیا. نہیں سمجھے؟ کہہ رہے جب ایمان اس طرح کھا گیا جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، دو معصوم کہہ رہے ہیں، تو پھر بچا کیا ہمارے پاس. تو مجلس کے فرش پہ بیٹھ کے یہ کام ہو رہا، تو بچا اس لیے ہو رہا کہ انہیں پتا کہ یہ ذاکرہ آئیں ادھر سے ادھر کچھ فلسفہ بتائیں گے، اور فلسفہ بتانے کے بعد رولائیں گے چلے گا، مجلس کامیاب ہوگی. ان کو بتاؤ نا، ڈائریکٹ بات بتائیے، فلسفہ نہیں، ڈائریکٹ. ہم ابھی جتنی باتیں کر رہے ہیں سب ڈائریکٹ کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ذاکراؤں سے بات کر رہے ہیں. ان کو سمجھا رہے ہیں کہ معاشرے کو ابھی جو حدیثیں سنائیں گے اس کو سنیے گا آپ. یہ جو کام کرنے کے لیے چلے تھے یہ کتنا بڑا کام تھا، اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ جو کام کر رہی ہیں وہ کتنا بڑا کام ہے کہ اس سے بڑا کوئی کام ہو تو بتایا جائے. آپ سے کہا جائے کوئی کام ہو تو بتایا جائے کہ ابھی تو یہ کلاس ہے تو ہم تو یہی کہیں گے یہ بڑا کام ہے، لیکن عام زندگی میں پوچھا جائے بڑا کام بتاؤ، اسمبلیوں میں جانا آپ کے لیے بڑا کام ہے، وزارت ملنا بڑا کام ہے، سیاستدان بننا بڑا کام ہے، پائلٹ بن جانا بڑا کام ہے، آپ ڈاکٹر بن جائے گی تو بڑا کام. یہ کہاں کس کی نگاہ میں یہ بڑا کام ہے؟ کوئی انصاف سے بتائے کس کی نگاہ میں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے محمد آل محمد میں توفیق دی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہاں آئیں. بغیر توفیق کے آپ آ نہیں سکتی، کیونکہ ہے بڑا کام. یہ ہے ادھار سودا. ادھار سودا دکھائی نہیں دیتا، نقد سودا دکھائی دیتا تو لوگ بھاگ رہے ہوتے، سارے کے سارے زمانہ بھاگ رہا ہوتا، ملے یا نہ ملے کوشش سب کر رہے ہوتے. لیکن ادھار سودے میں کوئی کوشش نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہو. یہ بہت بڑی چیز ہے توفیق. توفیق سے بڑی کوئی حدیث یاد ہے کسی کو؟ اس کا مطلب اللہ کا شکر ہے کوئی پرانی بچی نہیں ہے. میں تو کہتی کہ ہمیں تو رٹی ہوئی، آپ نے رٹایا ہوا. رٹایا اس لیے ہوا کہ میرے نزدیک بھی جو میرے مولا نے کہہ دیا میں بالکل صحیح کرے. مولا مشکل کشا، آسمان سے نازل ہونے والے اشیاء میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. بتائیے، کہہ رہے کوئی چیز نہیں. مولا مشکل کشا زمین آسمان سب چیز کی بات جانتے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. تو آپ کو توفیق ملی ہے، خدا کا شکر بھیجیے. کہ اگر کوئی کروڑپتی آدمی جو ہوتا وہ جون کے مقابلہ کر سکتا ہے؟ نہ اس زمانے کا نہ اس زمانے کا. اب سمجھا رہے ہیں یہ بات آپ کو توفیق کی. حضرت جون جو کربلا میں موجود تھے، کالے تھے، حبشی تھے، سیاہ تھے، سب کچھ تھا نا. کوئی کروڑپتی، کھرب پتی، ارب پتی، حسین ترین آدمی ان کا مقابلہ اس وقت سے لے کے آج تک کوئی کر سکتا؟ کیوں؟ ان کو توفیق ملی تھی. تو اس لیے وہ کس مقام پہ پہنچ گئے کہ کوئی ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. اب مولا کی حدیث سمجھ میں آ گئی، آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء میں توفیق سے افضل کوئی چیز نہیں. ان کو توفیق ملی تو کیا ہو گیا؟ سلمان فارسی کو توفیق ملی، کہاں سے نکلے؟ فارس سے نکلے، چلتے 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 کہاں پہنچے. اور اس قدر محمد آل محمد کے کلام پر ان کی ہدایت کو بھائی اتنا عمل کیا کہ اہل بیت میں شمار ہو گئے. یہ توفیق کے بہت سارے رشتہ دار نہیں آ پائے، وہ ادھر ادھر نکل گئے. بہت سارے وہاں قریب بیٹھنے والے لوگ جو تھے سب کو دیکھ رہے تھے، مولا علی کو دیکھ رہے، حسن حسین سب کو دیکھ رہے تھے. وہ وہاں تک کہاں پہنچے؟ سب کچھ دیکھنے کے بعد، اپنی کانوں سے سننے کے بعد ساری باتیں کہاں پہنچے؟ نہیں پہنچے. یہ کہاں پہنچ گئے؟ اہل بیت میں شمار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کس چیز نے ان کو ورنہ تو آتش پرست ان کے باپ دادا اور بہت بڑے عالم تو وہیں رہتے، عیش کے ساتھ زندگی گزارتے. یہاں آ گئے کیوں؟ توفیق سے. کب مانگی توفیق کی بھیک؟ آپ نے کب کسی دعا میں کہا کہ مجھے توفیق پروردگار دے؟ یہ درس ہم نے بہت ساری بھی بہت پرسنل بتا رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ ڈالیں گے کیا کریں گے یار، اس نے بڑی مشکل میں ڈالا ہوا. یہ سب سے پہلی آپ کی جو کلاس ہونے والی تھی اس کے لیے تیار کیا تھا، سب سے پہلی جب ابتدا ہو رہی. کیونکہ کچھ ایسے کام بیچ میں آ کے پڑ گئے، ایسے کہ چھوٹ گئی کلاس. اب آئی. اب جب ہم نے کھول کے دیکھنا شروع کیا تو میں نے کہا یا اللہ، ہم نے یہ حدیث کیوں لکھی تھی، یہ حدیث کیوں لکھی تھی، ہمیں تو کچھ یاد ہی نہیں آ رہا. کیا سوچا تھا، کیا سوچ کے لکھی تھی، حدیثیں ساری لکھی. اب وہ کوئی بات نہیں یاد آ رہی. توسل کیا امام زمانہ سے، اماں زہرا سے کہ کروا دیجئے آپ بھی جانتی ہیں. اب آگے بیٹھ کے کرنے لگے. اب دیکھیں تھوڑی دیر باقی رہ گئی، اس کو مطلب بہت جلدی
بات کرنی پڑے گی. بات اتنی نکل لی, ورنہ تو ہم کہہ رہے تھے آدھے گھنٹے میں سب ختم ہو جائے گا, کیونکہ اس کے آگے جو سوچا تھا حدیث لکھ کے وہ ہمیں یاد ہی نہیں آ رہی تھی. تو یہ ہے توفیق, آپ کو توفیق ملی, یہاں اس توفیق سے فائدہ اٹھائیے, زیادہ فائدہ اٹھائیے, زیادہ. اس دنیا میں زیادہ کیا ہوگا, بہت امیر ہو جائیں گی, یہ ہو جائے گا, بہت چاہے کے ساتھ زندگی گزاریں گے, مخمل میں لیٹی رہیں گی, اس کے بعد کہاں ہوں گے؟ یہ کام اگر دل لگا کے کیجیے گا تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ آپ کو اپنی ذاتی کردار سازی بھی کرنی پڑے گی لوگوں کو, کیونکہ خالی لوگوں کو تنقید کرتی رہیے گا, لوگوں کو گناہوں سے روکتی رہیے, خود نہیں روکیے گا تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کو اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی ہے. جب آپ اپنی اصلاح کیجیے گا, دوسروں کی اصلاح کی, تو ہوگا کیا کہا آپ نے کہ اس کے بعد کہاں ہوں گے؟ مولا مشکل کیا پوچھا, کیا کہتے ہیں؟ قبر جنت کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے, دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا. آپ کے لیے تو جنت کی وادی ہوگی, وہ دنیا کے مخمل سے زیادہ بہترین ہوگی جنت کی وادی. اس دنیا کی حیثیت کیا ہے, اس دنیا کی کیا حیثیت, مکھی کے پر کے برابر بھی اللہ کی نگاہ میں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں. اور وہاں پہ کیا ہوگا, اس جنت کی وادی بنائی ہے جس جنت کے بارے میں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, کیا ہوگا, وہم و گمان میں بھی نہیں جائے گی وہ جنت کیا چیز ہے. کسی کے بارے دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی, جس کو اللہ کی نگاہ میں مکھی کے پر کے برابر بھی, وہ دنیا سمجھ میں نہیں آ رہی. اس دنیا کے چھوٹے چھوٹے اتنے کیڑے ہوتے جو دیکھ رہے تھے, وہ سمجھ میں نہیں آتی یہ بھائی کہاں, ان کا دماغ کہاں, آنکھ کہاں, کان کہاں, یہ سن کیسے رہے, جا کیسے رہے, آ کیسے رہے, وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو وہ کیا سمجھ میں آئے, تو سوچے کہ کتنی بڑی چیز ہے. اس کے زمانہ جنت کے سردار ہیں وہ لوگ, جوان جنت کے سردار, ان کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے. تو کیا حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں, سنیے. حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں, اب دیکھیں یہاں سے آپ کا کام شروع ہو رہا, جو گفتگو یہی سے شروع ہو رہی ہے آپ کا, یہ تمہیدی گفتگو آدھا گھنٹہ نکل گیا. حضرت عیسیٰ کیا فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک خطرناک سانپ, اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ ایک خطرناک سانپ جو ہے کسی مومن بھائی کی طرف لپک رہا ہے اور وہ اسے کاٹنے والا ہے, پہلے سن لیجئے پھر تھوڑا سا سمجھاتے ہیں, وہ اسے کاٹنے والا پھر بھی اپنے مومن بھائی کو ہوشیار نہ کرے, اور وہ سانپ اسے کاٹ لے یہاں تک کہ وہ ڈس لے اسے, وہ شخص مر جائے, تو اس کی موت میں یہ خود بھی ذمہ دار ہے. کچھ بات سمجھ میں آئی؟ ایک سانپ جا رہا, ایک مومن بھائی کی طرف جا رہا, آپ کے لپک رہا کہ اسے ڈسے گا, اور وہ دیکھ رہا, دیکھنے کے بعد بھی نہیں روکا اس نے, یہاں تک کہ وہ سانپ آگے بڑھا, بڑھ کے اس مومن کو اس نے ڈس لیا, وہ مر گیا. تو حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس موت میں یہ بھی ذمہ دار ہے کہ اس نے کیوں نہیں مرا. پھر آگے کیا کرتے ہیں, یہ وہ بھی اس کا ذمہ. اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, اب آگے, اب یہاں سے آپ شروع ہو گئے, اگر کوئی شخص اپنے بھائی کو دیکھے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, گناہ انجام دے رہا ہے, اسے خبردار نہ کرے یہاں تک کہ وہ گناہ میں ڈوبتا چلا جائے, اور یہ شخص بھی اس کے گناہ میں شریک جرم قرار پائے گا. اب آ گیا سناٹا, نہ گردن ہل رہی, نہ کوئی بات بتائیے, کچھ ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا. کیا آپ معاشرے میں, جس معاشرے میں رہتی ہیں, آپ دیکھ نہیں رہتی کہ مومنین کا کیا عالم ہے, کون کون سے گناہ کر رہے ہیں, کہاں کہاں جا رہے ہیں, کیا کیا ہو رہا ہے, کون کون سے انحرافات ہو رہے ہیں, کون کون سی عقائد ان کے خراب کیے جا رہے ہیں, اعمال ان کے خراب کیا جا رہا, تو پھر نہ ان کی کوئی نماز روزہ قبول ہو رہا, گناہ کے ساتھ نماز روزہ بھی قبول نہیں ہوتا, بھوکوں مر رہے ہیں, یہ 1 مہینے تک روزہ رکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا, انحرافات ان میں ہو رہی, کوئی اللہ کہہ رہا, کوئی کدھر بتا رہا, کوئی شک ڈال رہا ہے, کوئی زیارت عاشورہ میں شک, کوئی حدیث کے ساتھ, یعنی کتنی چیزیں ایک ساتھ یلغار ہے اس وقت مومنین کے اوپر, ایک ساتھ کتنی چیزوں کی یلغار ہے. اور کیا ہو گیا, جب اندر سے گناہ کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں, جب آدمی کے اندر ریزسٹنس پاور جسمانی گھٹ جاتی ہے تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی بیماری جو اس کو لگ جاتی ہے. اسی طرح جب گناہگار بندہ ہو جاتا, گناہ ہو جاتا, اس کے گناہ زیادہ ہو جاتے تو باہر سے جتنی خارجی چیزیں سب کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیتا, کیونکہ اگر نیک ہوگا, پرہیزگار ہوگا تو مدد شامل حال ہوگی, اس کے وہ اعمال, وہ نیکی جو ہے ریزسٹنس بن جائیں گے آگے کسی برائی کے لیے. وہ تو ہے, آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی ہیں, جیسے ہی میں نے, مجھے کہنا نہیں تھا کیونکہ منع کیا گیا تھا کہ ہر وقت آپ گناہ مت کیا کہنا, لیکن آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ مجلس کے فرش پہ کیا ہوتا, آپ نے ایک ایک کر کے سب نے گنانا شروع کر دیا. یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب آپ کو پتہ یہ ہوتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا, یہاں پہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ کیا مجلس پڑھنی ہے, آپ اپنی آنکھوں سے سب دیکھ رہے ہیں. تو کیا مجلس, یہی مجلس پڑھنی کہ آپ کو روکنا ہے,
اس گناہ سے روکنا ہے. آپ کو بیٹھالا گیا اس جگہ پہ کس لیے آپ آ کے بیٹھی ہیں؟ آپ ذکر کرنے ذاکرہ آئی ہیں. آپ یہاں پہ کیا کریں؟ کہ آپ کو امام حسین اسلام کی قربانی کی شہادت کے سلسلے میں وہ پورا پیغام دینا ہے. انہوں نے کیا ہوا تو اس سلسلے میں جو پیغام دینا اس میں کیا ہوتا؟ 1,24,000 انبیاء کے دین کو امام حسین اسلام نے قربانی دے کے بچائے. تو اب اس حوالے سے کیا کچھ جتنا سارا حضرت آدم سے لے کے جس وقت مٹی پانی کے مرحلے میں تھے اس وقت بھی میں تھا، رسول اللہ جو کہے، وہاں سے لے کے آخر وقت تک جو امام زمانہ آئیں گے، آپ کو ان مومنین مومنات کی تربیت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچانا، امام زمانہ کے حوالے کرنا. یہ لیجئے، یہ کیا کہلائیں آپ لوگ؟ اوصیہ کہلائیں. اوصیہ کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک نبی سے دوسرے نبی تک کا جو لمبا فاصلہ ہوتا ہے اس کے درمیان میں جو لوگ ہوتے ہیں سینہ بسینہ جو پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں وہ اوصیہ کہلاتے ہیں. تو آپ سینہ بسینہ پیغام یہ پہنچاتی رہیے، لوگوں کی تربیت کرتی رہیے، سینہ بسینہ پیغام آگے پہنچتا رہے گا، یہ پہنچتا رہے گا. کہ اگر نہیں کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ جیسا کہ چھٹے مولا مشکل کشا کی قول ہے، فروع کافی میں مولا مشکل کشا حضرت علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اب کچھ تنبیہی باتیں جو آپ فرما رہے ہیں. پہلی قومیں ہلاکتیں میں پڑی، اس کی وجہ فقط یہ تھی. کیا وجہ تھی؟ یہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے اور ان کے مذہبی رہنما انہیں منع نہیں کرتے. مولا فروع کافی مولا مشکل کشا ارشاد پر پہلی قومیں جو کیا ہوا ہلاکت میں جو پڑی، اس کی کیا وجہ تھی؟ ان کی یہی وجہ تھی کہ وہ گناہ کرتے تھے، ان کے مذہبی رہنما انہیں منع ہی نہیں کرتے. تو آپ مذہبی رہنما کون سی بنی ہے؟ فی الحال تو 2 مہینے 8 دن مجلس ہوتی ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہوتی ہے. عورتوں کی تو 10ویں کی بھی مجلس ہوتی ہے، وہ جاتی ہے پڑھنے کے لیے ایصال ثواب کی مسجد. کہیں ایصال ثواب میں کیا پڑھیں کریں، اس میں بھی رہنمائی ہے. اگر آپ پڑھنا شروع کیجئے تو دیکھیے گا کہ اس میں رہنمائی کہاں سے مل رہی ہے. کیونکہ تقوی اور پرہیزگاری سے ہٹ کے کوئی کام اسلام کے اندر ہے ہی نہیں. ایون یہ کہ ایک پیسہ صدقہ نکالنا بھی اللہ تو بس متقین کے ہی عمل کو قبول کرتا ہے. جب متقین کے عمل کو قبول کرتا ہے تو صدقہ بھی نکالیے گا تو وہ حلال کے پیسے سے نکالیے گا، یعنی یہاں بھی تقوی شامل ہے، حرام حلال یہاں بھی، وہ تب جا کے وہ قبول ہوگا. تو سارا عمل اسی طرح سے ہوگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پہلی قومیں جو ہلاکتوں میں پڑی اس کی وجہ کیا بتا رہے ہیں؟ فقط اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ لوگ گناہ کرتے تھے، ان کے مذہبی رہنما انہیں منع نہیں کرتے تھے. تو آپ جا کے بیٹھ رہی تو آپ منع کریے. پھر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا کے سامنے اس شخص کا مقام اور درجہ زیادہ بلند ہوگا. قیامت کے دن چھوٹا دن نہیں، قیامت کے دن بہت بڑا دن ہے. حضرت آدم سے لے کے اور آخری وقت تک جتنے لوگ پیدا ہوں گے سب میدان قیامت میں ہوں گے. اس وقت جب آپ کا درجہ بڑا ہوگا تو سوچئے کیا مقام ہوگا، کیا بلندی ہوگی. جیسا کہ ہم نے کہا نہیں کہ حدیثیں پیش کی. حدیث تو شیعہ میں ہی ہے اور آپ لوگوں کو پتہ بھی. جس نے 40 حدیثیں یاد کر لی، جس پہ عمل خود بھی کیا، دوسروں کو بھی پتہ ہے کیا ہوگا. قیامت کے دن فقہا میں شمار کیا جائے گا. کسی کو سنائیے، اس کو کوئی وقت نہیں، فقہا میں شمار کیا. ٹھیک، یہ قیامت کے دن فقہا میں شمار کیا. انصاف سے بتائیے کوئی وقت ہے یہ بات کریں گے بھائی کوئی دانتوں تلے انگلی تو اللہ اکبر اب تو میں ضرور یاد کروں گا؟ کوئی وقت نہیں. کہہ دیا جب فلاں جگہ پیسے رکھوا دیجیے، آپ کو جو ہے 1000 روپیہ رکھوائیے گا تو آپ کو 1 لاکھ روپیہ پر منتھ ملے گا. 100 جگہ پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد رکھوا دیں گے وہاں پہ. تو پیسے کی وقت ہے. اور فقہا میں شمار ہوگا قیامت کے دن، کوئی وقت نہیں. کتنوں کو یاد ہے 40 حدیث؟ آپ ہی لوگوں سے کھڑا کر کے کہا جائے 40 حدیث سنائیے. اچھا چھوڑ دیے 40. امام حسین اسلام کی محرم کے حوالے سے پڑھے 4 حدیث سنا دیے، کھجلی شروع ہو جائے گی ادھر ادھر. انصاف سے سوچیے، خود اپنا جائزہ لیجیے. 40 حدیثیں کسی کو نہیں یاد ہے. وہ کہا فقہا میں شمار ہے کو کوئی وقت نہیں. کہا جائے قیامت کے دن اس شخص کا درجہ بہت زیادہ اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا ہوگا. اللہ کے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا ہوگا. کیا بہت زیادہ بلند ہوگا؟ جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہو. جس نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں زیادہ سرگرمی دکھائی ہو. زیادہ سرگرمی. جی ایک منٹ بتا رہے ہیں. جس وقت آپ ممبر پہ جا کے بیٹھتی ہیں نا، اس وقت سب کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اترنے کے بعد لوگ آپ سے کہیں گے، اس وقت آپ سے کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا اور آپ کو ضرورت نہیں ڈائریکٹ بات کرنے کی. اسی لیے شروع میں نے کہا کہ کہانیاں یاد کیجئے بہت ساری.
جیسے ابھی ہم نے حضرت عیسیٰ والی بات سنا کے اب آپ سے یہ بات کریں تو آپ نے آرام سے اسے سن لیا. ڈائریکٹ اگر کہتے تو آپ نہیں سنتی. تو کہانیاں سنائیے, جب نماز آپ کو بتانی ہوگی تو جو کربلا والوں کی نماز کا تذکرہ سنائے گا. ایسی نماز بھی آپ لوگوں نے کبھی دیکھی ہے, یا ایسی نماز کے بارے میں کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے جیسی نماز جو ہے کربلا والے پڑھ گئے؟ کہ نماز خوف بھی پڑھ کے انہوں نے دکھا دیا, واجب نمازیں جو وہ بھی پڑھ کے دکھا دیا گیا. سامنے اصحاب کھڑے ہوئے سینوں پہ تیر لے رہے ہیں, نماز کی اہمیت مولا بتا رہے ہیں. ایسا کہیں ممکن ہے کہ مولا کا ماننے والا, مولا کے عزادار, مولا سے مجلس برپا کرنے والی وہ بے نمازی؟ نہیں ممکن ہے, ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو سوچیں گے وہ تو پڑھ ہی نہیں رہی. اب ڈائریکٹ نہیں وہ بے نمازی ہوگی, تم بے نمازی ہو, یہ نہیں ہے. کیونکہ امر بالمعروف ٹونٹ کے لیے نہیں کہا. ہم آپ سے ڈائریکٹ بات اس لیے کریں کہ آپ اس پروگرام کو, آپ نے جو اس پروگرام میں آئیں, آپ اس کا صرف سننے کے لیے آئیں کہ ہاں واقعی مجھے کیا کرنا ہے. اس لیے میں آپ سے ڈائریکٹ ہو رہا ہوں. آپ کو ڈائریکٹ تھوڑی ہونا. آپ ڈائریکٹ ہوئیے گا تو وہ کیا نصیحت نہیں ہوگا, فضیحت ہو جائے گی, پھر وہ قبول نہیں کرے. آپ کو میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ, ٹھیک ہے نا, سنا ہوا. لیکن آگے بھی کہا ہے کہ میں حکمت کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. ابھی آپ کو 2-3 حدیثیں اور سنائیں گے, کہیں گے دیکھیں یہ حکمت کے ساتھ بات ہوئی کہ نہیں ہوئی. ابھی ابو ذر غفاری کی ایک بات بتائیں گے آپ کو, پھر آپ کو پتہ چلے کیسی حکمت آمیز بات انہوں نے کی. بات بھی کہہ دی پوری, اور سامنے والے کو برا بھی نہیں لگا, وہ پوری بات کہہ دی. تو یہاں کیا کہا جائے, سب سے زیادہ سرگرمی جس نے دکھایا ہوگا ان کو نصیحت کرنے میں. پہلے اپنا مقام تو دیکھ لیجئے, یہ کام کرنے جا رہی, اس کی پہلی اہمیت تو آپ سمجھ لیے. اہمیت ہے پھر آپ کو آگے بھی بتائیں گے کیا ہے, کہ کیا کرنا ہے. اور اپنا دماغ بھی چلائیے, غور و فکر بھی کیجئے. غور و فکر سے وہ مقام ملتا ہے, وہ مقام ملتا ہے جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, سوچ نہیں سکتا. سوچنا, وہاں تک سوچنا ہی محال ہو جائے گا. ابھی ایک واقعہ سنائیں گے, جلدی جلدی آپ کو سنائیں گے, ورنہ صرف کہتے ہی جائیں گے, سنا نہیں پائیں گے. صرف کہتے رہیں گے, سنا نہیں پائیں گے. صحیح ہے نا. تو کیا کہا جا رہا ہے, سرگرمی نصیحت کرنے میں سب سے زیادہ سرگرمی دکھائی. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اپنے بھائی کی مدد کرو, چاہے ظالم ہو یا مظلوم. اب سامنے والا چکرائے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ظالم و مظلوم. پوچھنے والے نے پوچھا بھی, ہمارے یہاں سب خاموش بیٹھے رہیں گے, کوئی نہیں پوچھے گا, نہ مجلس میں پوچھے گا, نہ اس کے بعد پوچھے گا, ادھر ادھر کی بات پوچھے گا, کام کی بات نہیں پوچھے گا. کہیں کھیل کھیل میں پڑھا نہ دے ہمیں. جیسے کچھ بچے نہیں پڑھ رہے تھے, کسی طرح سے بڑے ماسٹر آئے, بہت پڑھا ہے, کوئی نہیں, ایک ٹیچر کا میں پڑھا دوں گا. کہہ رہے اچھا بڑی اچھی بات ہے, ہمارے بچے تو پڑھ ہی نہیں رہے. بچوں کو بلایا, سب کو ٹافی دی, یہ 2 ٹافی تمہاری, یہ سب کو ٹافی دینے کے بعد بتائیے ہم نے کتنی ٹافی دی. ایک بچہ پیچھے سے کرے, یہ کھیل کھیل میں پڑھا رہے ہیں, بھاگ لو یہاں سے. تو وہ ہماری قوم ایسی ہو گئی کہ وہ کسی طرح کسی حوالے سے آپ کوئی بات کہیے, سننا نہیں چاہیے. یعنی کہ اتنا نیچے کی طرف گر گئے ہیں کہ حق بات سننے کو تیار نہیں. بات تو دیکھیے. تو کیا کہا, جیسے کہ رسول اللہ نے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو, ظالم ہو یا مظلوم. اب آپ سے کہا جائے, آپ چپ چاپ بیٹھی رہی. فوراً اس وقت کے زمانے کے وہ اخلاص کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے. ہر بات پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول, مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آ گئی, ظالم کی مدد کیسے کریں, ہے نا, کہ اس کو برائی سے روکو, اس کو برائی سے روک دو, یہ مدد ہوئی. اب اسی چیز کو ابو ذر غفاری نے کیسے کہا, وہ سنیے جو ابھی کہہ رہے تھے ہم. اسے ابو ذر غفاری جب وہ کیے جانے لگے, جلا وطن کیے جانے لگے نا, تو کسی نے کہا آپ جا رہے ہیں, ہمیں کچھ نصیحت کرتے جائیے. تو انہوں نے کہا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم مت کرنا. یہ چکرا گیا. اس کے کیا مطلب, جس سے محبت کرتے ہو اس سے ظلم نہ کرنا. پھر بھیجا پیغام, یہ کہا اس نے کہ اس کی وضاحت کیجیے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آئی کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ. کہ تم سب سے زیادہ اپنے سے محبت کرتے ہو, جب تم گناہ کرو گے اس کا خامیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا. کہا جس سے محبت کرتے ہو اس پہ, یہ جو خامیازہ تو یہ ظلم ہوا کہ تم گناہ کر کے اپنے نقصان اٹھا رہے ہو, یہ ظلم کر رہے ہو, اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو, گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو. کہا جس سے محبت کرتے ہو. اب کیا حکیمانہ انداز میں نہیں بات پیش کی, ڈائریکٹ کہتے تم جھوٹ مت بولنا ورنہ تمہاری روزی کم ہو جائے گی, تم فلانا مت کرنا ورنہ جھوٹ بولنے سے چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, تم گورے ہو لیکن کالے ہو جاتے. یہ سب مت, کچھ نہیں کہا. سیدھے سیدھے ان کا کہ جس سے محبت کرتے ہو اس پہ ظلم نہ کرنا. اس نے کہا وضاحت کیجیے. ان کا وضاحت یہ ہے کہ تم خود سب سے زیادہ اپنی ذات سے محبت کرتے ہو, اس لیے کیا کام کرو, اس لیے کرو گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو, کوئی اس کا خامیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا. جو بوؤ گے وہی کاٹو گے, ہے نا, جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. پھر فرمایا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام, شاباش جلدی لے. اب کوئی وضاحت نہیں کریں گے, آدھا گھنٹہ باقی, صرف بہت دیر ہو گئی.
وضاحت کے لیے جلدی جلدی آپ کو پیغام کچھ دے رہے ہیں. تمہیں خلق خدا کو نصیحت کرنی چاہیے کیونکہ تم اس سے بہتر کوئی عمل نہیں پاؤ گے. کان کھول کے سن لیجئے, دل میں بٹھا لیجئے کہ جو کام آپ کرنے کے لیے جا رہی اس سے بہتر کوئی کام نہیں. فرماتے ہیں کہ تمہیں خلق خدا کو نصیحت کرنی چاہیے. آپ جا رہی ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, در حقیقت نصیحت کرنے جا رہی. کیوں نصیحت کرنے کے لیے جا رہی؟ اس لیے نصیحت کرنے جا رہی جب امام حسین اسلام مدینے سے نکلے تھے تو محمد بن حنفیہ کو یہ وصیت نامہ لکھ کے دیا تھا, میں نہ بڑا بننے جا رہا ہوں, نہ کرنے جا رہا ہوں, نہ فساد برپا کرنے. تو آپ کو نہ غرور ہوگا, نہ تکبر ہوگا, نہ آپ کو ریاکاری آپ کیجیے گا, کچھ بھی نہیں. اگر یہ پہلا جملہ یاد کر لیجیے گا تو یہ کوئی کام کیجیے گا نہیں. ریاکاری تو ہوگی, پاس سے نہیں گزرے, کیونکہ میرا مولا تھا یہ کہہ کے نکلا تھا, میں نہ بڑا بننے جا رہا ہوں, نہ کرنے جا رہا ہوں, نہ فساد برپا میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے غرض سے جا رہا ہوں, یعنی ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو. تو آپ یہاں پہ آ کے بیٹھیے گا اور اصلاح کی بات نہ کیجیے گا تو حق کہاں ادا کیا آپ نے؟ مجلس کا حق تو نہیں ادا کیا آپ نے, کیونکہ آپ ان کا نام لے کے آ رہے ہیں کہ جو اصلاح کرنے کے لیے نکلے تھے. ساری قربانی آپ نے قربانیوں کو ذکر کر دیا, سب کے لیے اصلاح نہیں کی آپ نے. آخر میں آپ نے قربانی کو ذکر کر کے ان کو رلا دیا. وہ روئے, آپ نے رلایا, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت ڈالی تھی اس لیے وہ رو رہے. ان کا خود کا بھی کیا کارنامہ ہے. اب اس گریا سے وہ کام کر لیں کہ جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی والا کام کر لیں. بہرحال پھر آگے بڑھتے ہیں. پھر کہتے ہیں تمام نیک اعمال یہاں تک کہ راہ خدا میں جہاد کرنا کی حیثیت جو ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے ایسے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. تمام نیک اعمال, سن لو میری بہنوں, تمام نیک اعمال حتیٰ کہ جہاد فی سبیل, تمام نیک, اب جتنے نیک اعمال ہیں سب گن ڈالیے, نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جہاد تمام نیک اعمال حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سامنے کیسے ہے جیسے تلاطم خیز سمندر کے سامنے ایک قطرہ پانی. اتنا بڑا کام ہے. اس بڑے کام کے لیے امام حسین اسلام نکلے تھے. میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے یہ کام کس طرح سے کیا؟ آپ کو تو اس طرح سے کرنے کو نہیں کہا جا رہا نا. اب یہ قربانی کے تذکرے کے ذریعے سے آپ کو کیا کام کرنا؟ امر بالمعروف کرنا. آپ کو صرف یہ کرنا, وہ قسم کھائیے کہ آپ کو کرنا. ادھر ادھر کی مجلس پڑھ کے مت کیجیے, اصلاح کیجیے, کمر باندھ لیجیے کہ مجھے اصلاح کرنی. ہر حال میں ایسی مجلس بنانی ہے, ایسے واقعات پیش کرنے ہیں, چھوٹے چھوٹے واقعات, چھوٹی چھوٹی کہانیاں, اسٹوری نکالیے, اس کو جوڑیے. جوڑنے کے لا کے جب آپ بیان کیجیے گا تو لوگ شوق سے سن رہے ہوں گے کہ کچھ سنا رہا, ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا کھیل کھیل میں پڑھا رہا. آپ پڑھا بھی دیجیے گا ان کو, کھیل کھیل میں بتا بھی دیجیے گا کہ ناممکن ہے کہ وہ جو جلتے ہوئے خیموں میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ پوچھ رہی ہیں کہ بیٹا سجاد بتاؤ خیمے سے باہر نکلے جل کے مر جائیں, کہ وہ باہر نہیں, جلتے ہوئے باہر نہیں نکلنا چاہتی بے مخنہ چادر. کیسے ممکن ہے کہ ہماری بہنیں بے مخنہ چادر مجلس میں شرکت کریں؟ نہیں ممکن ہے, ممکن ہی نہیں. وہ آپ کو بتایا نہیں گیا. یوں کر کے ادھر ادھر کر کے ان کو کہیے کہ یہاں تو کوئی بھی آئے, لوگ بتاتے ہیں جو کہ وہاں زیادہ تر بے پردہ عورتیں آتی ہیں, ٹھاٹھ سے گاڑی چلاتی ہوئے, کوئی پرواہ نہیں, کہاں جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. دوسری جگہ وہ لوگ جا رہی ہوتی اوپر سے نیچے تک, یہاں تک. ان کو کس نے بتایا؟ کس نے قربانی دی تھی جو قربانی ان لوگوں نے دی؟ خود بھی کبھی سوچیے, خود بھی رنجیدہ ہوئیے کہ ہاں واقعی اب کیا کیا جائے. جب آپ سوچیے کہ کیا کیا جائے تو وہاں سے اترنے لگے گی کیا کیا جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں, ٹائم بہت کم رہ گیا. پھر کہا جائے دین کا مقصد امر بالمعروف ہے. دین کا مقصد ہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے جو شخص امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ دین کو نہیں اپناتا اس کا کوئی دین نہیں. اللہ کے دین کو نہیں قبول کرتا, امر بالمعروف اس کا کوئی دین ہی نہیں. یعنی ہر شخص پہ واجب, ہر شخص آپ پہ بدرجہ اولا, کیونکہ آپ اسی کام کے لیے آئیں. آپ کو بلایا گیا کہ مجلس پڑھنی ہے, نوحہ پڑھنے کی حیثیت اپنی جگہ پہ, مرثیہ پڑھنے کی حیثیت اپنی. آپ کی حیثیت سب سے زیادہ بڑی ہوتی ہے. جو آپ کی حیثیت سب سے زیادہ بڑی ہوتی تو وہ آپ کو کام بھی کرنا پڑے گا. جو شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ساتھ اللہ کے دین کو اختیار نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں. جس کا کوئی دین نہیں وہ یہاں بیٹھا ہوا. اگر کوئی کچھ کہہ نہیں رہا ہے نا, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے نا ظاہری طور پر, تو آپ بے فکر نہ ہوئیے اس سے. کیونکہ دو طرح کی چیز ہمیشہ ہے, ایک جو ہے ظاہری چیز ہے, ایک باطنی چیز ہے. یہ نقد سودا ہے, یہ ادھار سودا ہے, یہ غیب ہے. آپ یہاں پہ آ رہی تھی پڑھنے کے لیے, جس طرح کہا جاتا ہے پڑھنے کے لیے جو بندہ نکل کے آتا ہے تو فرشتے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کی راہ میں اپنے پر بچھا دیں. آپ نے کہیں کوئی پر دیکھا؟ غیب. اگر یہ پر ہوتا تو کیا ہوتا؟ سارے لوگ دوڑ پڑتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس کو مخفی چھپا لیا اور دیکھیں جو اخلاص رکھتا ہے وہی آئے گا, جو بات کو مانتا ہے وہی آئے گا, باقی کوئی نہیں آئے گا.
آپ کو توفیق ملی، اخلاص تھا جانے میں انجانے پہ، یا والدین کے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے کوئی نیکی تھی جس کی وجہ سے آپ یہاں آ گئی. اب وہ آ گئی تو اس سے فائدہ اٹھائیے. تو یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کا کوئی دین نہیں. دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. اب جو دین بچانے کے لیے حضرت گئے تھے نا، پورا کنبہ لے کے گئے تھے اور سارا کنبہ جو ہے تیغ ہو گیا، بھوکے رہے پیاسے رہے سب کچھ رہے، کس کے؟ دین کو بچانے کے لیے. تو دین کیا ہے؟ ایک لائن میں آپ کو بتا رہے ہیں، باقی تو آپ پڑھیے گا انشاءاللہ بتاتی رہیے. دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. رسول اللہ کہہ رہے ہیں دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ ہمیں سب سے پہلا کیا کام کرنا ہے؟ گناہوں پرہیزگاری، یعنی گناہوں سے بچنا. دین کی بنیاد پرہیزگاری ہے. یعنی آپ کو اتنی دیر میں یہی بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو گناہوں سے بچائیے. ایک حدیث اور سن لیجیے جلدی سے اسی سلسلے میں. 3 چیزیں دین کی اجتماع ہیں، یعنی 3 چیزیں جمع ہو جاتی ہیں دین کے لیے. وہ کیا چیزیں؟ کیا؟ پاک دامنی، پرہیزگاری اور حیا. پرہیزگاری اور حیا. پاک دامنی، پرہیزگاری اور حیا. بھائی پاک دامنی کا نہیں پتہ چلے گا، پرہیزگاری کا نہیں پتہ چلے گا اندر، لیکن حیا تو دکھائی دے گی کہ یہ عورتیں کیسی آ رہی ہیں، تو سب بے پردہ آ رہی ہیں، وہ تو ظاہر ہو جائے گی. بہرحال پھر آگے بڑھتے ہیں. جان لو دین کا کمال اس پہ عمل کرنا ہے. دین کا کمال علم کا طلب کرنا، اس پہ عمل کرنا. اب یہ صرف ڈائریکٹ آپ کے لیے پہلے، اور بعد میں پھر آپ کے ذریعے سے آگے جائے گی. پہلے آپ کے لیے کہ دین جان لو کہ دین کا کمال علم کا طلب کرنا، علم کا طلب کرنا اور اس پہ عمل کرنا. آپ جب علم طلب کیجئے گا، اس پہ عمل کیجئے گا، تو کوئی عزیز رشتہ دار جاننے والا کوئی کہ نہیں یہ ہے ہی ماشاءاللہ جی، ہے ہی خود بہت نمازی ہے، خود پرہیزگار ہے، خود جھوٹ نہیں بولتی ہے، کیوں جو آپ نیک کام کیجئے گا. تو یہ یہاں پہ آئیں تو اس پہ سب سے مشکل کام یہی ہے کہ پہلے اپنی کردار سازی کیجئے، پھر بات آگے کیجئے. جو بات ہم کریں، ہم کر رہے ہوں، جو بات کریں تو کوئی سن رہا ہو تو کرنے کے بعد یہ تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے، بلا جی کی بات ہے. دن رات تو گانا سنتے رہتے ہیں، سب کو منع کر رہے ہیں. یہ تو جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں منع کریں. یہ غیبتیں کرتے ہیں، یہ غیبت کرتی ہے، کرتا ہے، یہ بے پردہ گھومتی ہے، گھومتا ہے. سمجھو ہم کو پہلے عمل دین کا کیا ہے؟ جان لو دین کا کمال علم کا طلب کرنا، اس پہ عمل کرنا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ پرہیزگاری اور علم ہی سب کچھ ہے، علم اور پرہیزگاری. بلکہ زیارت 40 میں تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، دو لائن میں یہ بات بتائیے، 2 لائن میں پورا پیکج کربلا کا 2 لائن میں بتا دیا. کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے کہ کہتے کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان تیری راہ میں قربان کر دی. ٹھیک ہے، سب کو پتا، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. کیا کام کیا؟ 2 لائن میں پورا کربلا بیان کر دیا. آپ کو پوری بات دے دی. آپ اگر سمجھنا چاہیں، آپ اگر اس کو بڑھانا چاہیں تو سب کچھ نکال سکتی اسی کے اندر 2 لائن میں. تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے. کیونکہ جہالت کیا چیز ہے؟ کیا جہالت و گمراہی سے نجات دلا. جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے. رسول اللہ فرما رہے ہیں ایک جگہ پہ، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو، تخت و تاج پہ بیٹھا ہوا، سونے کا اس کی کرسی ہے، یہ ادھر ادھر لوگ بیٹھے ہوئے، ہے کون کہ فرعون. کہنی جاہل گناہ کر رہا ہے تو جاہل ہے. جاہل وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کا دیکھنے میں کتنا ہی خوبصورت اور بڑی شان والا کیوں نہ ہو. جاہل ہے، جہنمی ہے، کہنے ہیں تخت و تاج پہ بیٹھا ہو. کہنے ہاں، اللہ کی نگاہ میں کسی کوئی وقت نہیں تخت و تاج کی. اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے وقت ہے. جو اس میں تمار کی وقت ہے کہ جو کھجور بیچ رہے ہیں زمین پہ بیٹھے ہوئے، ہے وقت ان کی. اور جب کام پڑتا تھا تو کہتے تھے مولا ذرا بیٹھ جائیے میں بھی کام کر کے، تو مولا بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ. کہتے کہ فرعون نہیں بیسب تمار، ہم تو ان کے غلاموں کے پیر کی خاک کے برابر بھی نہیں جو کچھ انہوں نے فرما برداری کی. کہا کمبر کو تو آزاد کر دیا. کمبر تمہیں تو مولا نے آزاد کر دیا. کہ ان کے آزاد کرنے سے کیا ہوتا؟ ہم خود ہی نہیں جائیں گے ان کے پاس سے. ان کے پاس سے جائیں گے کہاں وہ؟ ہم تو جائیں گے نہیں. حضرت فضا دیکھ لیجیے، کیا جھوٹ بولتی رہتی تو ان کے گھر میں رہتی ہے، یا غیبتیں کرتی، نماز ان کی قضا رہتی ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، وہاں پہ اس گھر میں رہ سکتی تھی. پھر تو آپ رہ سکتی تھی اس گھر میں. اس حالت میں ہم رہ سکتے ہیں؟ یوں کر کے پوچھے گا گھما کے حضرت فضا کا ذکر کر کے تو کیسے نہیں سنیں گے. کہ حضرت فضا ان کی کنیز تھی نا، ہم بھی کنیز نام رکھتے ہیں، کنیز سکینہ، کنیز فاطمہ کر کے نام رکھ رہے ہوتے. تو کیا ہم واقعی اس گھر میں رہ سکتے تھے؟ حضرت فضا تو رہ سکتی تھی، حبشہ سے آئی تھی، کنیز بن کے آئی تھی.
اور ان کے یہاں رہتی تھی، نہ ان کا حجاب خراب ہوتا تھا کہ انہیں نکالا جائے، نہ وہ غیبت کرتی تھی، نہ وہ نماز قضا کرتی تھی، کوئی کام نہیں کرتی جس کی وجہ سے کہا جائے تم جاؤ تو ہماری کنیز نہیں بن سکتی۔ اور ہم کو اگر بلایا جائے تو اب کیا ہو سکتا ہے، نجیب الطرفین، ابا کی طرف سے بھی اماں کی طرف سے، یہ سب ہو رہا ہوتا۔ بہرحال کہاں سے کہاں بات جاری ہے، ادھر ادھر بہت چلے جاتے ہیں۔ پھر کیا کہا جا رہا ہے، چھوڑیے امر بالمعروف، تو یہ سب ہو گیا نا، اللہ تبارک تعالیٰ۔ اچھا یہ اتنی اہم ترین چیز ہے، جلدی جلدی بات، یہ اتنی اہم ترین ہے، اتنی اہم ترین ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا، دیکھیے واقعہ، اس واقعے سے آپ 5 مجلسیں پڑھ سکتی ہیں، 5-6 مجلسیں، کہیں مجلس پڑھیے آپ کو بن جاتا 5۔ جب سنا دیا تھا پوری، اپنی تیری راہ میں قربان کر دی تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ جی ہاں، زیارت اربعین، تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی سے نجات دلا دے۔ ایک کتاب ہے، اس کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، میں 2 لائن سناؤں گا جو ہم سے مطلب ہے، باقی سب چھوڑ دیں گے کہ وقت کم ہے۔ کہ وہ آیا کہ اے اللہ کے رسول، میں مرنا چاہتا ہوں۔ لے بھائی مرنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پہ مرنا ہی نہیں چاہتے، اگر ہم مرنا چاہتے کہ موت تو سب کو آئے گی، موت تو برحق ہے، لیکن اس کے لیے پہلے تحفے تیار کر لو، اور پھر آپ دیکھیے کہ خود یہاں سے دیکھیے کہ رسول اللہ کے نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے امر بالمعروف نہی منکر کر رہے ہیں، کس انداز میں کر رہے ہیں کہ پہلے 10 تحفے تیار کر لو، پھر موت تو برحق آئے گی۔ ملک الموت کے لیے تحفہ تیار کر لو، قبر کے لیے تحفہ تیار کر لو، میزان کے لیے تحفہ تیار کر لو، پل صراط کے لیے تحفہ تیار کر لو، اور اس کے جبریل کے لیے تحفہ تیار کر لو، رسول اللہ کے لیے تحفہ تیار کر لو، اور پروردگار کے لیے تحفہ تیار کر لو۔ بھائی پروردگار کو بھی تحفہ دلوا رہے ہیں رسول اللہ، تو ابھی کون سا تحفہ؟ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ تحفہ تیار کو، پہلا تحفہ کیا ہے کہ پہلا تحفہ ملک الموت کے لیے، کہ وہ کیا کہیں، روٹھے ہوئے کو مناؤ، جو روٹ گیا ہے، ناراض ہو گیا، اس کو مناؤ، یہ ملک الموت کا تحفہ۔ کہ موت آ جائے گی اس کو تو نہیں منائیں گے، یہی کہیں گے نا ہمارے یہاں، اتنا غم و غصے میں مبتلا رہتے ہیں، ہٹ دھرمی میں اور جہالت میں، کہ کہتے ہیں کہ موت آ جائے گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو مناؤ۔ کربلا میں یہ بھی موجود ہے، کیسے موجود ہے؟ کیا حضرت حر سوچ نہیں رہے ہوں گے کہ امام ہم سے بہت ناراض ہو گئے کہ سارا کام ہم ہی نے تو کیا ہے، خیمے وہاں سے ہٹا دیے، بچے پیاسے ہیں، اللہ تش کی آوازیں بلند ہوگی، یہ میری وجہ سے تو ہوا، اب کیسے امام کو منایا جائے؟ امام تو انہوں نے سوچا کہ منائیں گے ہمیں، کیا انہوں نے غور فکر کیا، رات کو ٹہلنا شروع کیا اور غور فکر کرتے رہے۔ لوگوں نے کہا کہ تجھ کو اتنا زیادہ خوف زدہ ہوتے ہوئے تو ہم تو سمجھتے تھے کہ تیرے علاوہ اس سے زیادہ بہادر تو کوئی آدمی نہیں ہوگا پورے اس کے اندر، تو لشکر کے سپہ سالار، تو کیسے خوف زدہ کہ میں اس میں دوزخ اور جنت کے درمیان پہ ٹہل رہا ہوں۔ کیا رات بھر غور و فکر کیا، جب بھی کہا تھا غور و فکر، کس نے غور و فکر کیا؟ یہاں حضرت حر نے غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد کس نتیجے پہ پہنچے؟ اس نتیجے پہ پہنچے کہ میں چلتا ہوں، امام سے معافی مانگ لے۔ کیا کریں گے، کیسے معافی مانگے؟ کہ اولاد کی جان کا تحفہ انہیں دیں گے، بھائی کی تحفہ انہیں دیں گے، جان کا غلام انہیں دیں گے، اپنا سر دیں گے، کہیں گے مولا راضی ہو جائیے، مولا راضی ہو جائیے۔ گئے، نکل کے گئے، اور جانے کے بعد کیا ہوا؟ راضی ہو گئے۔ مولا کیا میرے گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایسے تھے کہ ان کے علاوہ ایسے بڑے بڑے گناہ تو کوئی معاف کرنے والا نہیں۔ ہم تو اپنے عزیز، یہ واقعہ سنا کے آپ کہہ نہیں سکتے، ہم تو اپنے عزیز رشتہ دار کے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں معاف کرتے، بڑا گناہ تو بہت دور کی بات ہے۔ یہاں معافی کو اتنا پسند کیا جاتا ہے، اتنا پسند کیا جاتا ہے، جس کی کوئی حد اور انتہا کی، معافی کو کتنا پسند کیا جاتا ہے، کتنا معاف کرو تاکہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ کہاں کہ وہاں معاف کیا جائے، یہاں معاف کیا جائے، قبر میں معاف کیا جائے گا، اللہ معافی دے گا کیونکہ تم دوسروں کو۔ تو امام نے کہا کہ معافی دی، گلے لگایا، معافی دیے۔ معافی دینے کے بعد کیا ہوا؟ انہوں نے قربانی پیش کی۔ قربانی پیش کرنے کے بعد ان کو تحفہ کیا ملا؟ جب ان کے سر سے خون نکل رہا تھا تو اماں زہرا کا رومال باندھا گیا ان کو۔ اللہ اکبر۔ باندھا گیا کہ نہیں باندھا گیا؟ رومال باندھا گیا۔ جس نے یہ کام کیا تھا کہ خیمے ہٹا دیے تھے نہر کے پاس سے، اس نے معافی مانگ کر کتنے بلند مقام پہ پہنچ گیا، کیسا غور کیا اس نے۔ آپ بھی معافی مانگیے، آپ نہ عزیز رشتہ داروں سے کوئی تنگ کیا، اس سے معافی مانگیا، آپ معاف بھی کر دیے، میرے مولا نے معاف کر دیا کہ میں نے تجھے معاف کیا، معاف بھی کر دیا انہوں نے۔ ہم لوگ ہوتے کیا کہتے ہیں، عباس آؤ اس کی گردن اڑا دو، ہم تو یہی کرتے ہیں نا، حضرت عباس کو بلا کے وہ کرتے ہیں، ان کا معاف کر دیا۔
اور کیا تربیت یافتہ لوگ پیچھے موجود تھے، حضرت علی اکبر موجود تھے، حضرت عباس موجود، حبیب ابن مالک، سارے اصحاب سب خاموش کھڑے ہوتے، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا کہ مولا آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کیا ایک ایک بات پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے۔ بقرعید میں تو بارش ہوئی تھی تو اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے تھی، سب جانور بھیگ رہے تھے، آج کل بارش ہونی چاہیے جو گرمی۔ ایک نوجوان یہ فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ پہ اعتراض، یہاں تک پہنچ گئے ہیں لوگ۔ تو معاف کیا کہ نہیں معاف کیا؟ معاف کر دیا انہوں نے۔ آپ کا یہ معافی مانگی کہ پہلا ملک الموت کا تحفہ کیا؟ معافی مانگ رہا، انہوں نے معافی مانگا، مولا نے معاف کر دیا، دونوں چیزیں بیان کر دی۔ معاف کرنے کا کتنا ثواب ہے یہ بیان کیجیے، آپ کے معاف کرنے کا کتنا ثواب، یہ بیان کیجیے کہ معافی مانگنے کا کتنا ثواب ہے۔ معافی مانگنے کا، معاف کرنے کا، دونوں کا ثواب بہت زیادہ بتایا گیا کہ بہت زیادہ ثواب۔ پھر کیا ہوا 9 تاریخ کی رات کو کیا ہوا؟ سب لوگ عبادت کر رہے ہیں، آپ کو بیان کرنا ہے۔ یہ لہوف نام کی کتاب ہے، دیکھیے کیا بیان کرے، 3 گھنٹے کی کلاس ہونی چاہیے۔ یہ لہوف کتاب ہے، اب پوچھا جائے کس کے؟ ابن طاؤس کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے، آگے کچھ نہیں کہا۔ اس میں کیا لکھا ہوا؟ جب 9 تاریخ کی رات کو عبادت کی رات کو عبادت کے لیے مولا نے 1 رات کی مہلت مانگی، اب وہ چھوڑ دیجیے کہ کون مہلت لینے گیا تھا، وہی اس طرف لوگ لے کے جاتے ہیں ذاکرائیں ذاکر کی، کون مہلت لینے گیا تھا، کیا مشکل کام تھا حضرت عباس کا مہلت لینا جو اتنا جنگجو، وہی سب لا کے نعرے وعرے لگوا کے بات ختم کی، مقصد چھوڑ دیا۔ وہ لے گئے کہ عبادت رات بھر عبادت ہو رہی، رکوع ہے، سجود ہے، تلاوت قرآن، سب کچھ ہو رہا ہے۔ وہ جو ادھر کے لشکری تھے انہوں نے کہا کہ رات کو یہ کیا رات کی مہلت کیوں لی، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ خیمے میں روشنی کیسے ہو رہی؟ نکل کے آئے کچھ لوگ، خیمے سے دیکھنا شروع کیا کہ کیا ہو رہا، دیکھا کہ یہاں پہ تو نمازیں پڑھی جا رہی، تلاوت قرآن رہا ہے، کوئی مناجات کر رہا ہے، کوئی رکوع میں، کوئی سجود میں۔ یہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو رہا، ہمیں تو کچھ اور بتایا۔ اس کتاب میں لکھا کہ 32 افراد نکل کے ادھر سے ادھر آ گئے۔ پوری زندگی سنتی ہوئی آئی ہیں۔ اگر آپ نے کبھی کہیں درس و دروس کہیں اٹینڈ کیا، سنا، چھٹے امام کے قول کتنی بار بیان کیا کہ میرے لیے زینت بنو، میرے لیے ننگوار نہ بنو۔ یعنی اپنے جب پوچھا گیا کہ مولا میں امر بالمعروف کیسے کروں، تو چھٹے امام نے کہا اپنے کردار کے ذریعے سے کرو۔ دیکھیے یہاں یہ دشمن تھے جو قتل کرنے آئے تھے، 1 منٹ کے لیے مہلت نہیں دے رہے تھے، ان سے مہلت لی گئی، وہ آگے دیکھ رہے تو کیا ہوا، کردار کو دیکھا اور ادھر سے ادھر آ گئے۔ آپ کے کردار کو دیکھ کے کوئی ہو رہا، وہ ادھر سے ادھر کوئی آ رہا، آپ کو تو اپنی بہن نہیں آ رہی کیونکہ آپ بے پردہ، آپ کی بہن بھی بے پردہ، آپ جھوٹ، آپ سے ناراض، پھر وہیں آگے آپ پہ ناراض کرنے کے لیے آپ کو آخری وقتوں میں۔ آپ سے مطلب ہم داڑھی مڈے ہیں تو ہمارا بیٹا کیسے داڑھی رکھے گا، نہیں رکھے گا نا۔ ہم جھوٹ بولے تو ہمارا بیٹا سچ کیسے بولے گا، ہم گانا سنے تو بیٹا بھی گانا سنے گا، فلمیں دیکھے گا، وہ کیسے رکے گا، پہلے ہم ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کہہ رہا ہے اپنے کردار کے ذریعے چھٹے امام کرے، اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کو ادھر سے ادھر لے آؤ، اپنی طرف لے کے آؤ۔ تو پہلے اپنا کردار، تو اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ مجلس کیسی پڑھنی ہے، معاف کرو تاکہ تم کو معاف کیا جائے، اور رحم کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر کیا کہا جا رہا، یہ تو یہ ہو گیا، ایک اور پیکج اس میں سے نکل لیا۔ دیکھیے ایک یہ نکلا معافی کا نکلا، اور معاف کرنے کا اور معافی دینے کا یہ نکلا کہ نہیں۔ دوسرا کیا نکل رہا، رات کے وقت کیا ہوا، شمر آواز دیتا ہوا حضرت عباس کو، ان کے بھائیوں کا آواز دیتا ہوا آیا، اور کہا کہ خاموش تھے حضرت عباس نے بات۔ امام حسین اسلام نے کیا کہا، پوری مجلس پڑھ سکتی ہیں آپ، ایک ایک بات۔ حضرت معافی مانگنا، غور فکر کرنا، غور فکر کی فضیلت، ایک ساتھ کا غور فکر 70 سال کی عبادت سے افضل ہے، وہ جو ہے نہیں، وہ ساری چیز آپ لے کے چلیے گا کیا کیا ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ کیا ہوا، وہ شمر جو آواز دے رہا حضرت عباس علیہ السلام کو، امام حسین کا فاسق و فاجر ہے لیکن تمہارا رشتہ دار ہے، جاؤ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ کیا سمجھے، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ گو کہ وہ فاسق و فاجر ہے لیکن تمہارے رشتہ دار، جاؤ دیکھو کیا کریں۔ اللہ اکبر۔ کربلا کے میدان میں کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا نہیں سکھایا گیا، پڑھیے تو پورے واقعات، کیا نہیں سکھایا گیا اور کیا سیکھا ہم نے، اور آپ نے آگے کیا سکھایا۔ کہا جاؤ دیکھو، پھر تو پورا واقعہ آپ کو پتا کہ جائے حضرت عباس، نے کہا تمہارے لیے امان ہے، خدا تجھے غارت کرے فاطمہ کے لال کے لیے امان نامہ، ہمارے لیے امان نامہ دے رہا، جو کچھ رد کیا ٹھکرائے وہ اپنی جگہ، لیکن پیغام یہاں سے کیا گیا، یہ رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے کیا اہمیت بتائی گئی۔ ہمارے یہاں پوچھے، اب آپ اپنے یہاں آ جائیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا جا رہا ہے۔ ساری دشمنی رشتہ داروں کو، حسد رشتہ داروں کے ساتھ، چغلی رشتہ داروں کو ہوتی، غیبت رشتہ داروں کی ہوتی، کیا نہیں ہو رہا، اپنا نقصان ہی نہیں پتہ، ان کا وقتی طور پہ انہیں فائدہ دنیا کو ہو رہا، دنیا کا فائدہ تو بت پرستوں کو بھی ہو رہا، کافروں کو بھی ہو رہا،
ابو ذر غفاری سے رسول اللہ کہہ رہے اے ابادر اگر دنیا کی قیمت مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دے، دنیا کی تو کوئی حیثیت نہیں، اگر وہ مل رہی تو اس پہ خوش نہ ہو، اصل چیز آخرت ہے، یہاں کے کچھ بھی مل جائے گا ختم ہو جائے گا، کچھ بھی مل جائے گا ختم ہو جائے گا، آخرت کی چیز ختم ہونے والی نہیں، اس لیے سارا کام ہمیں اسی کے لیے کرنا ہے، سارا کام ہمیں اسی کے لیے کرنا ہے۔ یا اللہ دیکھ رہے، درود پڑھیے محمد علیہ وسلم۔ دوسری پیریڈ بھی مل جاتا ہمیں تو پوری بات ہو جاتی ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے کہ دوسرا پیریڈ ملے گا تو اللہ۔ چلیے بہرحال ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں، وہ ہو رہا ہے۔ اچھا لیکن کیا چیز، دو چیزیں بتائی جا چکی، دیکھیں اس میں کیا کہا گیا، اس میں نیکی کی دعوت دی، برائی کی، اب ساری نیکی برائی آ گئی، لیکن الگ الگ سے بھی کچھ چیزیں بتائی گئی، جیسے بتایا معاف کرنا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، معافی کی ہم نے بہت ساری حدیثیں نکالی تھے، سب چھوڑ رہے ہیں کہ معاف کرنے کا کیا ثواب ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ معافی کرنے کا ثواب بتایا گیا، پھر اس کے اندر ثواب دیا، معاف کرنے کا ثواب بتایا گیا، معافی مانگنے کا ثواب بتایا گیا، پھر کیا کہے گا اللہ کو تحفہ کیا دینا، اللہ کا تحفہ سن لیجئے، حیران ہو جائیے گا اللہ کا تحفہ کیا ہے، سب کا تحفہ الگ الگ بتایا کہ کس کو کیا دیا جائے گا، پورے 10 چیزوں کا تحفہ ہے یہ کتاب ہے، یہ آخرت ساز واقعات، اس میں 10 تحفے بتائے گئے ہیں، 10 تحفے، آپ کی پوری 5 مجلس ختم ہو جائے گی اس کے اوپر آرام سے، اور اتنی بہترین کردار سازی ہوگی جسے کو، ارے رائٹر ایک تو ایسے ہی وقت نہیں، رائٹر کا سید علی افضل زیدی قمی، آخرت ساز واقعات، جلد اول، آخرت ساز واقعات۔ اب سب کے ہو گئے پل صراط، سب کے تحفے میں رسول اللہ نے جو چیز بتائی ہے، خاص بات جو ہے وہ سب کردار سازی کی بات ہے، ساری کی ساری، یہ کرو وہ کرے، سب کردار سازی کی بات ساری، فلاں کا تحفہ 4 ہے، اس کا تحفہ 5 ہے، اس کا تحفہ یہ منکر نکیر کا ہدیہ کیا چیز ہے، سچ بولنا، غیبت نہ کرنا، مثال کے طور پر منکر نکیر کا تحفہ، یہ جو بیٹھے ہوئے ادھر ادھر، سچ بولنا، غیبت نہ کہتے، یہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آج تک جب سے پیدا ہوئی ہے ایک بھی تحفہ نہیں دیا اس نے، کہ صرف جھوٹ بولتی ہے، غیبتیں کرتی، ایک پائی کا تحفہ نہیں ملا ہمیں۔ اس کے بعد کہا جا رہا کہ میزان کا تحفہ کیا، غصے کا پی جانا، سچا تقویٰ اختیار کرنا، نماز باجماعت کی جانا اور مغفرت کی دعائیں کرنا۔ پھر غصے کا پی جانا، کیسے غصے کو پی جائے، جب تک بچے تھے غصہ کر نہیں سکتے تھے، ماں باپ ڈانٹ دیتے، اب شادی ہو گئی، اب تو ہم کیا بات کرنا ہے۔ جہنم کے نگہبان کا 4 تحفہ ہے، کیا، خوف خدا رکھنا، خوف خدا میں گریہ کرنا۔ بہرحال ہم سب چھوڑ رہے ہیں، بتا رہے ہیں آپ کو شوق دلانے کے لیے، دیکھیے گا جس میں کیا، اب جو جہنم کا تحفہ کیا، گریہ کرنا، غیبت جو اس کا تحفہ ہے، تو اب غیبت کی کچھ چیزیں آپ نے بتائی، غصے کی کچھ چیزیں بتائی، حدیثیں سنائی، سب کو آپ نے کہا یہ تحفہ بس۔ اب کہا جائے اللہ میاں کا تحفہ، سبحان اللہ، سوچ رہے ہیں آپ نے اللہ کا تحفہ کیا ہوگا، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، یہ اللہ کا تحفہ ہے۔ نیکی کی دعوت یہ تحفہ ہے، جو آپ سیکھنے کے لیے آئی ہیں، وہ کام سیکھنے کے لیے آئی ہیں، جو اللہ کا تحفہ بن رہا ہے، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے روکنا، آپ تو اسی کام کے لیے آئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب تحفہ یہ آپ دے رہی تو سوچیے کہ اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا آپ سے، کتنا خوش ہوگا آپ سے۔ اور جب اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، خوش ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کربلا والوں سے راضی خوش نہیں تھا؟ آپ کہیے گا نہیں تو مصائب اٹھائے، تو کس کی راہ میں اٹھائے؟ کہ نہ اللہ کی راہ میں اٹھائے۔ جب عشق ہو جاتا ہے تو جو اپنا معشوق جو ہوتا، عاشق و معشوق میں کیا ہوتا، اس کے لیے سارا کچھ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ اگر اللہ سے عشق ہو گیا تو سب کچھ کرنے کو تیار ہے۔ آخر وقت میں بھی یہی ہو رہا، ساری قربانی کی دینے کے بعد جب حضرت زینب جو ہے یزید کے دربار میں پہنچی تو کہا ہم نے تو خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات حضرت زینب نے کہی کہ اگر سوچے تو پوری مجلس سے بنائی کہ ہم نے تو خیر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ یہاں اتنا سا انگلی پہ چوٹ لگ جائے، پھر دیکھیں اتنا تیار ہو کے ہم شادی میں جا رہے تھے، خون نکلا ہے اس میں، بھی ہمارے ہی ہوتا ہے، سب کام ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ذرا سے ٹھوکر لگے، ایک چاٹا پڑ گیا، کیا ہوگا؟ مومنٹ گراما، فوراً کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا جاتا علامہ مجلسی کی بیٹی جو تھی کہیں جا رہی تھی، سیڑھی سے گری تو ان کے پیر میں چوٹ لگ گئی، شاید ٹوٹ گئی، تو مسکرانے، کسی نے مسکرا کے رکھے میرے گناہ معاف ہو گئے۔ وہ چھٹے امام کہہ رہے ہیں، امام بتا رہے کہ ذرا سے چوٹ لگ گئی، ذرا چاٹا لگ گیا، سب کچھ کیا ہوا؟ مومن کا گناہ معاف ہو گیا۔
وہ گناہ معاف ہو رہے, بخار آ گیا گناہ معاف ہو گئے, خواب دیکھ لیا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا گناہ معاف ہو گئے. صرف کیا کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ. اللہ تو مومن کے ساتھ کچھ نہیں کرتا 5ویں امام کرے مگر خیر, یعنی جو کام کا چوٹ لگ گئی خیر ہے, ویسا خواب دیکھ لیا خیر ہے, خوشی مل گئی تو خیر ہے, غم مل گئی تو خیر ہے, ہر حال میں خیر ہے, کیونکہ مومن کے ساتھ کچھ کرتا نہیں مگر خیر. بہرحال کیا بات ہو رہی تھی, یہ کیا ہو گیا, اللہ کا تحفہ ہے. کیا حکمت کے ساتھ جو آپ کہہ رہے ہیں حکمت کے ساتھ بات بتائی, تو یہ حکمت کے ساتھ بات ہے. اگر آپ نہیں کریے گا تو پھر تو بہت کچھ ہو جائے گا. پھر کہیں کہا بہت ساری چیزیں, یا اللہ کیا کروں میں پروردگار. پھر کہا جا رہا اب ذرا سا اپنا مرتبہ شوق سن لیجئے کہ آپ کا کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جب یہ سب کام کیجئے گا تو کیا ہوگا, آپ جب یہ سب کام کیجئے گا تو کیا ہوگا, اگر کچھ رہ جائے گا, کبھی کوئی کلاس کا کہیں موقع ملا تو پھر آ جائیں گے, یا اللہ ہمارے گناہ کب معاف ہوں گے, یہ پھر آ جائیں گے. ہے دل چاہ رہا کہ جو کچھ چیزیں بنائی ہیں جمع دے دیں, آپ کچھ دے دیں, پتہ نہیں کب موقع ملے, زندہ رہیں نہ زندہ رہیں, موقع ملے نہ موقع ملے, تو اس لیے دل چاہ رہا کہ دے دیں. تو ایک حدیث سن لیجیے شوق کے لیے, آپ کے اس کے لیے, آپ کی بڑائی کے لیے, آپ کی عظمت کے لیے, بزرگی کے لیے. کیا رسول اللہ بتا رہے کہ اللہ کے رسول, کچھ لوگ نہ پیغمبر ہوں گے نہ شہدا, کچھ لوگ نہ پیغمبر ہوں گے نہ شہدا, لیکن جو رتبہ انہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ساتھ وہ پایا ہے اس پر لوگ رش کریں گے. لوگ یعنی قیامت کے دن لوگ رش کریں گے. جی ابھی بتا رہے ہیں, یہ لوگ آ چکے ہیں ساری, دیکھیں کب تک آتی رہتی ہیں. کچھ لوگ نہ پیغمبر ہیں نہ شہدا, نہ وہ شہدا ہیں کہ لوگ انہیں رش کی نگاہ سے دیکھیں, نہ وہ پیغمبر کہ ان کو رش کی نگاہ سے دیکھیں. کچھ لوگ نہ پیغمبر ہیں نہ شہدا, لیکن جو رتبہ انہیں امر بالمعروف کی وجہ سے, جو رتبہ انہوں نے امر بالمعروف کی وجہ سے پایا اس پر لوگ رش کریں گے. مستدرک وسائل کی روایت, لوگ رش کریں گے. یہ کیا مقام پایا. اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث یاد آ رہی, جلدی سنا دیں. رسول اللہ کہہ رہے میں نے خواب میں اپنے امت کے ایک شخص کو دیکھا جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا تھا, اتنے میں اس کی ایک نیکی امر بالمعروف نہی عن المنکر نکل کے آئی, اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے آگ سے فرشتوں کے صف میں لے جا کے کھڑا کر دیا. یہ ہے آپ کا کام, یہ آپ کو کرنا ہے. اس کے لیے کوشش کیجئے. موقع ملے تو یہاں پہ پرماننٹ, یہاں پہ جو کوئی نہ کوئی جو پرماننٹ کلاس جو سالانہ ہوتی ہے اس میں ایڈمیشن لے لی, کیونکہ یہاں 90% اسی قسم کی بات بتائی جاتی جو آپ کو آگے پہنچانی ہے. جب یہاں بعض کاؤنٹر پہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے بچی کو ذاکری کرنی ہے, اماں بھی یہاں تک کا پردہ, بیٹی بھی یہاں تک کا پردہ, ذاکری کرنی ہے. ان کو ذاکری کا طریقہ بتایا کیسے آواز اٹھاؤ کیسے چڑھاؤ. بھائی ذاکری کا طریقہ یہ ہے, ان کو نیکی سے روکو, نیکی سے روک لو. یہ روکا معاشرہ, پورا معاشرہ روک رہا نیکی سے, ٹی وی روک رہا ہے, پورا معاشرہ روک رہا ہے, اسکول میں کالج میں سب جگہ روکا. آپ نیکی کی دعوت دیجئے, یہ ہے ذاکری, نیکی کی دعوت. ورنہ کیا ہوگا, نیک اور برے کاموں کے درمیان لاپرواہ شخص, رسول اللہ کرے ایسا ہے جیسے زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ. تو زندوں میں سانس لیتا ہوا مردہ ہے, وہ جا کے ذاکری کرے گا. پھر سے سن لیجئے, نیک اور برے کاموں کے مقابلے میں لاپرواہ شخص, نیک اور برے کام, نیک اچھا کام اور برا کام, اس کے درمیان لاپرواہ شخص, نہ اس کو نیکی کے کام اچھائی سے کوئی مطلب ہے نہ برائی سے کوئی مطلب, یہ لاپرواہ. کہ یہ ایسا شخص ہے, اس کو کہا جا رہا یہ ایسا مردہ ہے جو زندوں کے درمیان سانس لے رہا. تو مردہ نہ بنیے, یہ بنیے کہ سانس لیے, زندوں کے درمیان سانس لے رہا. یہاں تو اگر کہا جائے کہ زندوں کے درمیان سانس لیتے ہوئے مردے ہیں کہ جی ہیں, کون ہے, ایک لڑکی نے ہاتھ اٹھائے. ہم تو سمجھ جائے کہ بہت ایسا علاقہ کہ یہاں پہ تو کسی کو کچھ آئے گا نہیں, کوئی ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں کہ جو اس قسم کے فلسفے ہیں. اس نے ہاتھ اٹھایا, جی سر پتہ ہے. میں نے کہا کون ہے, کہ چاروں طرف ہمارے جو گھوم رہے ہیں وہ مردے ہی تو ہیں. میں نے کہا سبحان اللہ, کیا بات اس نے کی ہے. اس لیے کسی کو ویسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ایسا ہے جس کو اللہ توفیق دے. یہ سوال ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہی ہاتھ اٹھایا, جی سر. میں نے کہا ہاں کون ہے, کہ چاروں طرف ہمارے گھوم رہے ہیں مردے ہی تو ہیں, زندوں کے درمیان سانس لے رہے ہیں. یہ برائی سے روکتے نہیں, صرف برائیاں پھیلا رہے ہیں. اور کیا کام کر رہے ہیں, صرف برائی پھیلا رہے ہیں اور دوسرا کوئی کام نہیں کر رہے. ورنہ اگر آپ نہیں کیجیے گا تو کیا ہوگا. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, 2-3 حدیث سنانے کا موقع ہے.
نہیں کیجیے گا تو کیا ہوگا؟ مومنین کو اس حالت میں مت جانے. بہت ساری چیز رہ گئی, کیا کیا جائے؟ واقعات رہ گئے, بہت سارے واقعات سنانے تھے, تو کیسے لے لیں بتائیے؟ وہ کہ 3:30 تک ہے. بہرحال یہ تو سن لیجیے. کچھ لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے, ان کی نیکیاں تہ بتہ پہاڑ کی مانند ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ انہیں دھواں کر دے گا, ان کو گروہ در گروہ جہنم میں ڈال دے گا. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول ذرا وضاحت تو کیجیے, نہیں وضاحت کر کے بتائیے. یعنی وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, وہ روزہ رکھنے والے ہوں گے, وہ تہجد گزار ہوں گے, لیکن جیسے ہی کوئی برائی دیکھتے تھے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے. ہے پورا معاشرہ ایسا ہی. کون روکے گا؟ آپ روکیے گا, آپ روکیے گا, آپ روکیے گا. دعا کیجیے گا یا مصورو جب پڑھیے گا تو کیا ہوگا کہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا ہوگی, لوگ آپ کی بات کو سنیں گے. یا مصورو 100 بار ایک تسبیح پڑھیے, درود کی تسبیح پڑھیے, تسبیح پڑھ کے جائیے, جانے کے بعد بات کیجیے تاکہ آپ کی بات سنیں, لوگ سنیں, اس کا اثر ہوگا, عمل کریں گے, آپ کو فائدہ ملے گا. ورنہ کیا ہوگا؟ یہ ہوگا تہجد گزار. کہ اللہ کے رسول وضاحت کیجیے. تو آپ نے فرمایا, سلمان فارسی نے کہا, حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول وضاحت کی. تو وہ نماز پڑھنے والے ہوں گے, روزہ رکھنے والے ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے, لیکن جیسے ہی حرام دیکھتے تھے اس پہ ٹوٹ پڑتے تھے. کون سا حرام دیکھتے تھے؟ غیبت کی محفل وغیرہ. وہاں ادھر کسی نے کہا تمہیں پتہ بہن کہ وہ کیا ہوا؟ جا رہی تھی پانی لینے, رک گئے, تھوڑی دیر کے بعد میں پانی پی لیں. ہاں کیا ہوا؟ چھوٹی چھوٹی قرآن کی آیتیں موجود ہیں. ہر تانے دینے والی چغل خور کی خرابی ہے. وہ مال جمع کرتا ہے, گن کے نہیں رکھتا, وہ سمجھتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ باقی رہتا ہے کہ ہرگز دے. وہ ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا. تمہیں کیا پتا وہ حطمہ کیا ہے؟ وہ خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ جو تلووں سے لگتے دلوں تک چڑھ جائے گی. یہ لوگ آگ کے لمبے لمبے صدور میں ڈال کے بند کر دیں. قرآن ڈائریکٹ گفتگو کر رہا, کوئی فلسفہ نہیں بیان. چھوٹا سورہ حمزہ غالباً چھوٹا ڈائریکٹ یہیں سے شروع ہوا. ہر تانا دینے والے چغل خور کی خرابی. قرآن و اہل بیت جدا نہیں ہو گئے. اگر قرآن یہ کہا تو اہل بیت اجازت نہیں دیں گے. ہر تانا دینے والے. اور دوسرا, قیامت کے دن دوسرے لوگ لائے جائیں گے, ان کی نیکیاں تہ بتہ پہاڑ کی طرح ہوں گی. وہ اسے دیکھیں گے کہ پروردگار یہ تو میں نے کوئی کام انجام ہی نہیں دیا کہ تم نے جو نیک بات سیکھی تھی, سیکھنے بعد دوسروں کو تعلیم کیا تھا, انہوں نے اس پہ عمل کیا. یہ وہ ہے. یعنی آپ کو یہ ثواب ملے گا, آپ کا ثواب. یا آپ کو کیا ثواب ملے گا؟ یہ ثواب ملے گا کہ آپ نے علم حاصل کیا. قیامت کے دن کچھ ان کی نیکیاں تہ بتہ بادلوں کے مانند ہوگی, جیسے کہ بلند بالا پہاڑ. آپ کی نیکیاں جو آپ جا کے بتائیے گا, وہ کہیں گے پروردگار میری یہ نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ جبکہ میں نے یہ نیکی انجام نہیں دی. تو کہا جائے گا خداوند عالم فرمائے گا یہ تمہارا وہ علم ہے جو تم نے لوگوں کو تعلیم دیا, اور تمہارے بعد اس نے عمل کیا. اب قیامت تک لوگ عمل کرتے رہیں گے. اگر کب تک عمل کرتے رہیں گے؟ ایک خاندان میں گانا چھوڑوا دیا آپ نے, باپ نے گانا چھوڑا. باپ نے کیا کیا؟ اپنی بچیوں کو گانا چھوڑا. بچیوں کو شادی ہو گئی, انہوں نے اپنے وہاں گھر گانا چھوڑا دیا. اس کے بعد جب ان کے بچے پیدا ہو گئے تو ان کا گانا چھوڑ دیا. وہ ٹی وی نہیں دیکھا جائے گا, کارٹون نہیں دیکھا جائے گا, میوزک نہیں سنی جائے گی. اب وہ نسل بسل چل, وہ سارا عمل کر رہے ہیں. کہاں جا رہا؟ آپ کے نام عمل. آپ نے کیا کہا؟ سرمایہ کاری کر رہی ہیں آپ, نیکی نہیں پھیلا رہی ہیں آپ, سرمایہ کاری کر رہی ہیں. اب یہ سرمایہ کاری جو آپ کر رہی ہیں تو اس کا اجر آپ کو ملتا رہے گا. آپ قبر میں چلی گئی, آپ کا نامہ اعمال بند ہو گیا. یہاں کھلا ہوا, یہ نامہ اعمال کھلا ہوا, جو نیکیاں ہو رہی سب آپ کے نامہ اعمال میں ڈالی جا رہی ہیں. جب تک کوئی کھٹکھٹائے گا نہیں, ہم ہرگز نہیں جائیں گے. ہے نا؟ گڈ بھی ہو گیا. اچھا جناب, اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اچھا, مولا مشکل کشا حضرت علی السلام اب سب جلدی آپ کے فائدے کی, جو آپ کے حوصلہ افزائی کی جو چیزیں ہیں وہ بتا رہے ہیں ہم آپ کو, تاکہ آپ کو شوق پیدا ہو جائے. کہا جا رہا ہے کہ صحیح معنوں, کیا میں تمہیں صحیح عالم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں حقیقی عالم کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ان کا حال بتائیے آپ کا کیا کہا کہ صحیح معنوں میں عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کو لوگوں کے لیے مزین کر کے پیش نہ کرے. کرو کوئی بات نہیں, اللہ معاف کرنے والا. اب مومن تو جائے گا جنت پہ, یہ مزین کیا جا رہا ہے. مومن تو جائے گا جنت. کب جاؤ گے؟ ایک عالم کے سامنے گفتگو یہی ہو رہی تھی. ہم نے کہا وہ تو یہ کہ ہم تو جنت پہ جائیں گے. کہ تو آپ مجھ سے پوچھے کہ کب جاؤ گے؟ قیامت کو ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. کتنے دن کھڑا رہنا پڑے گا؟ کہ اماں زہرا تو جائیں گے نہیں جب تک سب کو نہیں لے جائیں گے. اب کل بھی یہ کسی عالم کا کوئی درس چل رہا تھا, میں سن رہا تھا. میں نے اس پہ سوچا کہ حضرت زہرا میدان قیامت میں کتنے دن تک کھڑی رہی؟ کہ ہاں, میدان قیامت میں کئی رنگ ہیں.
قیامت کے دن مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا. پتہ ہے سب لوگ دھوپ میں کھڑے ہو، مومن صدقات کی چھاؤں میں، تو حضرت زہرا کے اوپر کیسا سایہ ہوگا؟ اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا. ان کا کھڑا ہونا ہمارے کھڑے ہونے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ فرق ہے یا نہیں فرق ہے؟ جب عام سا مومن اپنے صدقات کی چھاؤں میں ہوگا تو پھر حضرت زہرا کیسی ہوں گی، شان سے ہوں گی. تو آپ جائیے گا تو، لیکن آپ کتنے سال کھڑے رہیے گا وہاں پہ؟ تب آپ وہاں پہ جائیے گا، سب حساب کتاب چکا کے تب آپ جائیے گا وہاں پہ. جو آپ اس غرور میں کہ ہم تو جنت، ٹھیک ہے آپ کو کہا یہی گیا کہ مومن سے کہا گیا تم جنت کے لیے پیدا کیا ہوگا، جنت تمہارے لیے پیدا کی گئی. جب تم جنت کے لیے پیدا کیے ہو، جنت تمہاری، تو جنتی کام بھی تو کرو بھائی. ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، ماں کے پیر کے نیچے ہے تو جنت. لیکن ماں جو ہے وہ بچی کو ڈانس سکھا رہی، یہ والا شیمپو آیا تو اب کیا کرے، وہ ڈانس کر کے آئی، جیت گئی تو خود بھی ڈانس کر کے دکھا رہی ٹی وی کے اوپر، تو سارے لوگ شوق سے دیکھ رہے کہ ماں ڈانس سکھا رہی ہے، یہ جنت والا کام کر رہی ہے، پیر کے نیچے جنت، یہ والا کام ہوا. تو بہرحال یہ کہا ہے حقیقی معنوں میں کیا ہوتا ہے، جو اللہ کے مزین کر کے پیش نہ کرے، انہیں عذاب الہی سے بے خوف اور رحمت الہی سے مایوس نہ کرے. عذاب الہی سے بے خوف اور یہ دو چیزیں ہیں اہم. نہ آپ ان کو عذاب الہی سے بے خوف بنائیے، نہ رحمت خدا سے، ان کو اللہ کی رحمت سے انہیں مایوس کیجیے، کیونکہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. آخری وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے. حضرت حر نے کہا میرے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ان کا ہاں معاف ہو سکتے ہیں. گلے لگایا، معاف کیا، ہم نے معاف کیا، اللہ نے سب. تو کون سی معافی؟ وہ والی معافی مانگی کہ جس کے بعد پلٹے نہیں. پھر وہ ہم جو معافی مانگتے ہیں استغفر اللہ بے وقت استغفر اللہ. اٹھے ایک ہفتے کے بعد کہا کہ آپ نے ہر نماز کے بعد استغفار کی تسبیح پڑھی، آپ بتائیے کہ آپ نے کون سا گناہ چھوڑا؟ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آپ سے چھوٹا ہو. یہ کون سی معافی ہو رہی ہے؟ معافی نہیں ہوئی. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. آخر میں یہ ہوتا نہیں، پرانے زمانے جب خط لکھتے تھے تو لکھنے کے بعد یہ بھی تھوڑے کو بہت جانیے گا. تو ہم بھی یہی کہیں گے جو تھوڑے کو بہت جانیے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگ اس پہ عمل کیجیے گا. اگر کبھی موقع ملا تو پھر آئیں گے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. یا مولا يا صاحب السماء